بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے آنورڈز ہمارے سیشنز جو ہیں وہ رمضان سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ رمضان سے ریلیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم کچھ چیزوں کے بارے میں اپنے کانسیپٹس کو بیٹر بنا لیں۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے کانسیپٹس ایسے ہیں جو کہ چینج ہو گئے ہیں لیکن مومن جو ہے وہ آخری وقت تک بیٹر سے بیٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ قرآن سے ڈیفینیشنز لے رہا ہوتا ہے، قرآن سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ شر اس کے لیے کیا ہے، نیکی اس کے لیے کیا ہے، خیر اس کے لیے کیا ہے، مال اس کے لیے کیا ہے۔ کوئی سارے معاملات اور ساری چیزوں کی جو ڈیفینیشنز سمجھ لیں، انٹروڈکشن سمجھ لیں، کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی اویئرنیس سمجھ لیں، وہ صرف اور صرف قرآن کے تھرو ہوتی ہے۔ پھر وہ جب تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے یا اس کو مزید کوئی ری انفورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہ سیرہ کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کیسے انجام دیا۔ کوئی ڈیمو تھا ہمارے پاس تو قرآن کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ڈیمو دے کر گئے ہیں ہمیں، اور ان کا ایک ایک کیا ہوا ایکشن، ایک ایک بتائی ہوئی بات جو ہے وہ قرآن سے میچ ہوتی ہے، بالکل ہی قرآن کے اگینسٹ نہیں ہوتی۔ تو سورہ البقرہ ایک مومن کے لیے نزول کے لحاظ سے تو اس نمبر میں نہیں آتی، لیکن ہمارے لیے، ہم اگر صحابہ اکرام سے ہٹ کر ہیں، ان کے بعد آنے والی امت ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پیرامیٹرز رکھے ہیں نیکی کو سمجھنے کے، جو پیرامیٹرز رکھے ہیں ایک مومن کو تقویٰ کے اور سچا انسان بننے کے، وہ اللہ تعالیٰ نے نزول سے ہٹ کر ایک کمپائلیشن ہمارے لیے دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ الفاتحہ جو ہے وہ دعا کے طور پہ ہے، اور اس کے بعد البقرہ۔ البقرہ جو ہے ایک مومن اس کو بہت ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے۔ البقرہ ایک انسان کو ایک بہت آرگنائزڈ انسان بنا دیتی ہے، ایک ایسا انسان بنا دیتی ہے جو دوسروں کے لیے صرف اور صرف خیر کا باعث ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے صرف اور صرف ان کے حقوق کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتا ہے، کیونکہ البقرہ شروع ہوتی ہی ہے اور انسان کو اس کے حقوق پتہ چل جاتے ہیں، اس کے حقوق جو اللہ پر ہیں، اس کے حقوق جو لوگوں پر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بار بار اسی سورہ میں اور اس کے آگے آنے والی سورہ میں ساتھ صبر کا بتا رہے ہوتے ہیں، احسان کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اپنے حقوق جب ادا تم کر رہے ہوگے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان ریٹرن وہ چیزیں نہ مل رہی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا شخص ہو، کوئی ایک ایسا مومن ہو جو تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہ کر رہا ہو جو اللہ نے جس کو بتایا ہے، کمی بیشی کر رہا ہو اپنے حقوق میں۔ حالانکہ میں نے تو ان کو بولا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم لوگ جو ہو اللہ کے حقوق میں، اللہ نے جس چیز کے بارے میں حکم دیا ہے کرنے کو اور جس چیز سے روکا ہے اس میں تم خود سے کمی بیشی مت کرو، خود سے نہ اس چیز کو حلال یا حرام بناؤ، جو اللہ نے قاعدے بتا دیے ہیں اس کے اکارڈنگلی کام کرو۔ لیکن میرے ساتھ کوئی اگر شخص کام کر رہا ہے اور وہ حقوق پورے نہیں کر رہا تو پھر اللہ تعالیٰ البقرہ میں ہی وہ ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں، بقرہ میں ہی بتا دیتے ہیں کہ ایک ایسی قوم تھی جو تم سے بھی زیادہ فیورٹ تھی، اور انبیاؤں پہ انبیاء ان کو بھیجے، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا، ان کی پوری سائیکالوجی کرپٹ ہو گئی، انہوں نے وہ حقوق ادا نہیں کیے، انہوں نے یہ افراط اور تفریط، خود سے پلس مائنس کرنا، خود سے کسی چیز کو انکریز کر دینا، کسی چیز کو ڈیکریز کر دینا، خود ہی ریڈکشن کر دینا کسی چیزوں کے بارے میں۔ ان کے علماء نے بھی یہی کیا، اور علماء جب کر رہے تھے تو عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا، عوام میں بھی کوئی ایسا نہیں اٹھا جس نے ان کو اس طرف چوکنا کیا ہو، اس طرف ان کی توجہ دلائی ہو کہ اللہ نے ہمیں کس منصب پہ فائز کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کام لینا ہے۔ تو پھر میں نے ایک ایسی امت تیار کی جو کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر میں نے ان پہ وہ نعمتیں نہیں دی جو بنی اسرائیل کو دی، میں نے ان کو قرآن کی نعمت دی۔ اس قرآن کی نعمت کو، اس معجزے کو پکڑ کے وہ سب کام کریں گے جو بنی اسرائیل اللہ کے دیے گئے بادل، اللہ کے دیے گئے منو سلوہ سے نہیں کر پائے۔ تو قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اور البقرہ یہ انسان کی سائیکالوجی بنا دیتی ہے۔ جیسے ہی آپ البقرہ ختم کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میں اب ایک عام انسان ہوں ہی نہیں، مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں، میرے پاس ایک سیکنڈ اور ایک منٹ اور ایک لمحہ بھی نہیں ہے فارغ بیٹھنے کا۔ مجھے ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے دین کو کیسے ریپرزینٹ کروں، میں اللہ کے دین کے لیے کیا کیا کام کروں۔ تو جیسے ہی انسان جب قرآن سے جڑتا ہے تو اس کو ایک آیت ہے جو کہ قرآن البقرہ کی اور پورے قرآن کی لانگسٹ آیت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
آیت دین سب سے لمبی آیت ہے، اور پھر آیت بر سیکنڈ لانگسٹ آیت آف دا قرآن ہے، اور یہ البقرہ میں ہی آپ کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لے کر آتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی ایک ایسی چیز ہے، نیک بننا، نیک کہلانا، یا ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے، یہ ایسی چیز ہے جو ہم سب کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، اور ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، یہ جانتے آئے ہیں کہ نیک انسان بہت اچھا ہوتا ہے، اس کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں اور اس کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی کوئی نیکی کرے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، اور ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں تو ہمارا ضمیر بھی بہت خوش ہوتا ہے، ہمارا دل خود کو تھپکی دے رہا ہوتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، تم نے نیکی کی۔ لیکن نیکی کے جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ ہمارے ہاں معاشرے میں بڑے ہی غلط طریقے سے ہمیں بتائے گئے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ چاپلوسی کرو، کسی کی ہاں میں ہاں ملاؤ، میٹھے بن کے رہو، کسی کو دکھ مت دو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم نے نیکی سمجھنا شروع کر دیا ہے، لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اتنے سالوں سے یہ نیکیاں سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن معاشرے میں نیک کوئی نہیں بن رہا، کوئی بھی نیک نہیں کہلوا رہا، کوئی بھی نیک نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا یا کسی دوسرے کو کہہ رہا، سب ایک دوسرے کو منافق، سب ایک دوسرے کو دوغلا پن، ایک دوسرے کو ڈبل سٹینڈرڈز والے لوگ اس طرح کہہ کے بلا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیکی ہمیں دوبارہ سے ریوائیو کرنی ہوگی، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سے بدعتیں ہیں جو ہم نے نیکی میں شامل کر لی ہیں، ہم نے نیک بننا کیا سمجھ لیا ہے، اور نیک بننا تھا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیفینیشن دی تھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ آج ہم آیت بیر تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں گے، اس کی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ڈسکرپشن ہے اس کے تھرو ہم دیکھیں گے کہ نیکی کیا ہے، اور ساتھ سے میں ریکویسٹ کروں گی یا کسی اور کوئی بھی اویلیبل ہے یہاں پہ کہ وہ آیت بیر اگر ہمارے سامنے لگا دیں تو ہمارے سامنے اللہ کی وہ کلام ہمارے سامنے ہوگا اور ہم اس کو غور سے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقون مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیکی ایسی چیز ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے، جہاں مجھے ایک ایسی جگہ ہے یا ایسا معیار ہے، ایسا سٹینڈرڈ ہے جہاں پہ پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیلنج دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نہیں پہنچ سکتے، لیس البر لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچو گے اگر تم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرو گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو میرے نفس پہ حاوی آ جاتی ہیں اور میں نیک انسان بنتے بنتے رہ جاتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقون، تو انفاق کرنا ہے۔ اب انفاق کرنے کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، تو وہ آیت بر نیکی کی آیت ہمیں بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اگر ساتھ اویلیبل ہیں اور ساتھ سن رہے ہیں تو آیت بر اگر سامنے لگا دیں، یا ثنا یا عائشہ، ہم آیت سے نمبر ریکویسٹ پوچھ رہا کروں گے۔ تھا، آیت نمبر مجھے بتا۔ آیت بر 177 البقرہ۔ اور امن یہاں پہ موجود ہیں، امن سے میں ریکویسٹ بھی کروں گی کہ اگر امن جو ہیں وہ ان میوٹ کر کے تلاوت کر سکیں اسے ایک آیت کی، تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دفعہ تلاوت کریں گے اس کی، اور آپ میں سے کوئی والنٹیئر کرنا چاہے تو ضرور اس کو والنٹیئر کر کے اس آیت کو پڑھیں۔ ایک دفعہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ایک دفعہ ہم اس کی سائیکالوجی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو 1 منٹ کا ویٹ کرتے ہیں جب تک ہمارے سامنے آیت لگتی ہے۔ جی امن شروع کریے آپ، اور باقی لوگ بھی اپنے ساتھ مصحف رکھیں اور اپنے مصحف میں دیکھیں، ورنہ آپ کے سامنے اسکرین میں بھی نظر آ رہا ہے۔ جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جزاک اللہ خیر، امین اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور وہ نیک لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں وہ حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہے راہ راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ جب ہمارے کانسیپٹس غلط ہوں کسی بھی چیز کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل ایسے ہی یہاں بات کر رہے ہیں کہ لیس البر، کانسیپٹ غلط بٹھا لیا ہے نیکی کا۔ تو نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے خطاب کر رہے ہیں اس آیت میں، یہ بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ مومنین ہیں، کچھ اللہ والے ہیں جنہوں نے نیکی کے کانسیپٹ کو غلط سٹینڈرڈ پہ فٹ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بات کیسے شروع کر رہے ہیں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کا اسٹائل یہ نہیں ہے کلمے میں یا اور بہت سی امپورٹنٹ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اللہ سے بات شروع کرتے ہیں، نہیں سے بات شروع کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیس البر، یہ نہیں ہے نیکی۔ نکالو اپنے ذہن سے، اپنے آپ کی جو ہے وہ اصلاح ایسے کرو کہ نیکی کو سمجھو کہ نیکی کیا ہے، اور نیکی کون بتا رہا ہے؟ وہ جس نے جج کرنا ہے ان نیکیوں کو، اس نیکی کے بدلے ہمیں کوئی ریوارڈ ملنا ہے، وہ جج کرے گا، تو وہ بتا رہا ہے ہمیں کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ بس خاص کسی ایک چیز کو پکڑ لو، المشرق المغرب، کسی ایک چیز کو فوکس کر لو، کسی ڈائریکشن پہ چل پڑو تو بس لگے کہ بس یہی اصل نیکی ہے، اب میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، میں کسی اور راستے پہ نہیں چلوں گا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نہیں ہے نیکی کہ خاص ایک چیز کو پکڑ لو اور اسی کے ہو جاؤ، یہ اپنے آپ کو محدود کر لو۔ نیک انسان بالکل بھی لمیٹڈ کیپیسٹیز یا لمیٹڈ فیسلٹیز کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا ہے، اس کا ویژن بہت براڈ ہوتا ہے، وہ لارجر دین لائف گزار رہا ہوتا ہے، یا کسی ایک خاص سمت پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ تم چلتے چلے جاؤ، تم کوئی ایک کنارہ پکڑ لو یا تم کوئی ایک کارنر پکڑ لو اور اس پہ چلتے چلے جاؤ۔ نیکی کمانے کے تو بہت سے طریقے ہیں، اس میدان میں تو بہت وسعت ہے، کسی نیک ہونے کے، کسی کے نیک بننے کے لیے بہت سے کام ہیں اس کو کرنے کے لیے، اور کچھ کام تو فرض کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو یہ نہیں ہے نفلی، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا تو یہ تو ایکسٹرا کام تھا، یہ تو میرے پر فرض ہی نہیں تھا، بلکہ کچھ کام ایسے ہیں جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں، انہیں نظر انداز کر کے، اگنور کر کے، صرف چند مخصوص کاموں کو ہی نیکی سمجھنا اور وہی کرتے چلے جانا اور پھر اس پر فخر کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ مومن نہ مشرقی ہوتا ہے نہ مغربی ہوتا ہے، وہ صرف مخصوص جہتوں میں قید ہی نہیں رہتا کہ وہ کچھ خاص چیزیں پکڑ لے اپنی زندگی میں اور ان پہ ہی زندگی بسر کرتا رہے، وہ تو یونیورسل ہوتا ہے، گلوبل ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں پہ اس کا دھیان جا رہا ہوتا ہے، وہ نہ صرف مشرق نہ مغرب بلکہ ہر طرف اس کا فوکس جو ہے چل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے نیکی کا ایک وسیع اور جامع تصور دیا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو اس لیے اپنا ویژن بڑھاؤ، اپنا دائرہ وسیع کرو، ولیکن بالبر، لیکن نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، لیکن نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے من آمن باللہ،
کوئی بھی نیکی کر رہا ہو، لیکن سب سے پہلی جو شرط ہے اس کے لیے، کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان لانے والا ہو۔ من آمن باللہ، یہ نوٹ کریں، فرسٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کرائٹیریا دیا ہے وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ کو مان لیتا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ کو مان لینا کتنی بڑی نیکی ہے۔ ہمیں جو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہم نیک ہی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کو ماننے لگ گئے ہیں، اللہ کی ماننے لگ گئے ہیں، تو ہم نیک ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نیک ہو، کیونکہ من آمن باللہ، تم ایمان لے آئے ہو اللہ پہ۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے نا، اور پھر کیا کرتا ہے؟ والیوم الآخر، تو اس کو جب یہ ہڑک ہوتی ہے، یہ اس کو کیوروسٹی ہوتی ہے کہ میں اللہ پہ ایمان تو لے آیا ہوں، مگر اللہ سے ملوں گا کب؟ میری محبت اب اللہ کی طرف رخ کر گئی ہے، میں کب ملوں گا اپنے اس محبوب سے جس کے لیے میں پوری زندگی گزار رہا ہوں؟ تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یوم الآخر ہے، مالک یوم الدین۔ اسی لیے وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا اور الفاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو مالک یوم الدین پہ اس کی آنکھیں چمک جاتی ہیں کہ اس دن کا مالک وہ ہوگا جو میرا محبوب ہوگا۔ تو اس کا ویژن بہت کلیئر ہوتا ہے، اس کو انتظار ہوتا ہے اس دن کا، وہ اس دن کے لیے بہت اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اس دن کے لیے کامیاب بننے کے لیے، اس دن اپنے مالک، اپنے محبوب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ویژن بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ کو نیکی کون سی مطلوب ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ من آمن باللہ، سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، تو مجھ پہ ایمان لے آؤ، اور پھر آخرت پہ ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ ہمیں الٹیمیٹلی اللہ سے ملا دے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا جب ہم اپنے محبوب سے مل لیں گے، اور آخرت کے دن کو وہ مانتا ہے، اس دن کی پکڑ کی اس کو فکر ہو جاتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں، میں اللہ کی کسی نعمت سے محروم ہو جاؤں، جو میرے لیے جنت بنائی تھی اللہ نے اتنے پیار سے، اور فرشتوں کو لا کے دکھایا تھا کہ دیکھو یہ میں نے جنت بنائی ہے اور یہ میں نے دوزخ بنائی ہے، تو میرے لیے ہی تو بنائی تھی وہ، یہ نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو مایوس کر دوں۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس دن کے حساب کتاب کا بہت خوف آتا ہے اس کو۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ والملائکتی، پھر وہ فرشتوں پہ اور وہ فرشتوں کے وجود پر بھی یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر مختلف کاموں کی انجام دہی کون کر رہا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایک اہم کردار ہے ان فرشتوں کا۔ یہ فرشتے جو ہیں یہ صرف اللہ کی ہی مخلوق، ایک دوسری مخلوق نہیں ہیں، بلکہ وہ اس دنیا میں بھی کچھ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جس میں خاص طور پر وحی الہی ہے۔ اگر فرشتوں پر ایمان نہ ہو تو ہمیں کتاب پر بھی ایمان نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے لیفٹ اور رائٹ شولڈر پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کچھ کر رہے ہیں، تو فرشتوں پر ایمان اس وقت مجھے چوکنا کر دے گا۔ مجھے وہ سی سی ٹی وی کیمرے اپنے آس پاس محسوس ہوں گے، جیسے مجھے سی سی ٹی وی کیمرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور میرا عمل ایک دم الرٹ ہو جاتی ہوں میں، اور میرا عمل ایک دم بدل جاتا ہے، میں کوئی بھی برا کام، کوئی بھی گناہ کا کام کرنے سے رک جاتی ہوں۔ تو بالکل ایسے ہی فرشتوں پہ یقین ہونا، اور فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں، ان سب کاموں پہ غور و فکر کرنا جو کہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے، یا جو ہمارا عقیدۃ الملائکہ ہے، وہ اگر ہمارا اسٹرانگ ہوتا ہے تو ہمارا عمل فوراً کے فوراً چینج ہو جاتا ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ والملائکتی، وہ ان پہ بھی ایمان لاتا ہے، فرشتوں پر بھی ایمان لاتا ہے، جس میں خاص طور پہ وحی الہی ہے، اور پھر یہ کہ کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، قبروں میں آنے والے فرشتوں کی حیت ہے، اس کو حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ قبروں میں بھی فرشتے آئیں گے، میں جب مر رہا ہوں گا تو بھی فرشتے آئیں گے، اور وہ خاص فرشتے ہوں گے جو اگر میں اچھا ہوا تو وہ لینے آئیں گے۔ تو اس کو فکر ہوتی ہے اپنے اینڈ ٹائمز کی، اس کو فکر ہوتی ہے اپنی موت کی کہ میں ایسے کام کروں کہ مجھے اچھے فرشتے لینے آئیں۔ اگر پولیس کوئی لینے آ رہی ہے ہتھ کڑی لینے، یا کوئی شوفر آ رہا ہے ہمیں پروٹوکول دینے کے لیے، کوئی ایمبیسڈر ہمیں ریسیو کرے یا ہمیں کوئی پولیس ریسیو کرے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہمیں پولیس ریسیو کرے کیونکہ میں نے کوئی جرم کر لیا ہے، خوف آتا ہے، لیکن اگر یہی کوئی مجھے پروٹوکول دینے کے لیے ایمبیسڈر ریسیو کرے، یا کوئی بہت آنریبل شخص خاندان ریسیو کرے، تو اس کے لیے ظاہر ہے میں نے کوئی ایفرٹ کی ہے، میں نے کوئی اپنا کریڈیبلٹی بٹھائی ہے۔ تو بالکل یہ سائیکالوجی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان اصل میں کیا چیز ہے، یہ تمہیں نیک بنا دیتا ہے۔ ہاں، یہ نیک بنا دے گا، اس سے میں نیک ہو جاؤں گی، میرے عمل چینج ہو جائیں گے، میں صرف پھر لوگوں کے سامنے نیکیاں نہیں کروں گی، میں اکیلے میں بھی نیکیاں کروں گی، کیونکہ میرے آس پاس دو لوگ بیٹھے ہیں، دو فرشتے بیٹھے ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ صبح کی شفٹ کے الگ فرشتے ہیں، شفٹ چینج ہوتی ہے، شام کو الگ فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ فرشتوں کا ایمان لانا ایک انسان کو نیک کیسے بنائے گا؟ وہ الٹیمیٹلی اس کو نیک بنا دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتوں کا اسٹیٹس ہی اور ہے، الگ ہی فرشتے آتے ہیں۔ تو میں ایسے کام کروں کہ جب میں مر رہا ہوں اور میری روح لینے کے لیے لوگ آئیں، فرشتے آئیں، تو وہ کون سے فرشتے آئیں، قبر میں میرے ساتھی کون ہوں گے، تو وہ فرشتے ہوں گے، کون سے فرشتے ہوں گے، تو اس کو پتہ چلتا ہے حدیث کے تھرو کہ مجھے وہ کون کون سے خاص کام کرنے ہیں کہ میرے پاس فرشتوں کا ایک خاص پروٹوکول ہو
یہ ایک مومن کا نظریہ چینج کرتا ہے؟ تو بالکل چینج کرتا ہے. یہ آپ کو نیک انسان بناتا ہے، مجھے نیک انسان بناتا ہے. جی بالکل. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ. تو یہ فرشتوں پہ اتنا یقین رکھنا، ان کے بارے میں جاننا، ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیسے تسبیحات کر رہے ہیں، کہ کون سے معاملات ہیں. آج میں نے جب گروپ میں پول شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ کہ کون سا وہ کلمے ہیں نماز میں، جب وہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنے ہزار فرشتے اس کو لپکنے کے لیے جو ہیں وہ لپکتے ہیں اس کو، اس کلمے کو پکڑنے کے لیے، اس کی عظمت کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اچھے کلمات نکالوں اپنے منہ سے، ایبرپٹلی میرے منہ سے اسپونٹینیسلی نکلے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی تعریف میں اللہ کی کروں جس میں میرے دل سے وہ تعریف نکل رہی ہو، صرف یہی نہ ہو کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ہم یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا پہ ایمان لے کر آنا ایک انسان کو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک نیک بنا دیتا ہے. لیکن صرف ایمان لانا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ان فرشتوں کا فیل کرنا، ان فرشتوں کی ڈیوٹیز، ان فرشتوں کے کام کرنے کو سمجھنا بھی جو ہے مومن کو فراست دیتا ہے، مومن کو وائز انسان بناتا ہے. وہ ایسے لوگوں سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو دوسرے ریلم میں کام کر رہے ہیں، جو ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ہم ان کو بے شک نہ بھی دیکھ سکیں، لیکن کسی انسان کا ہمیں دیکھنا اور ہمیں اس کا نہ دیکھنا یہ زیادہ کانشیس انسان بنا دیتا ہے. تو پھر ایک انسان تنہائی میں بھی پھر مومن ہی رہتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ فرشتوں پہ بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں کو مانتا ہے. والکتاب، تو کتاب کو ماننا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس کے پاس اللہ کی جو کتابیں آئی تھیں ان کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا، اور قوموں نے کیا سلوک کیا، ان کے ساتھ کیا انجام ہوا، پھر ہمیں جو کتاب دی گئی ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. یہ اس کا جو کتابوں پہ ایمان ہوتا ہے. کیونکہ کتاب جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت ساری کتابوں پہ، یعنی کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نافذ کی، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہسٹری بھی دیکھنی ہے، پھر مجھے ان سے اپنے آپ کو کمپیئر بھی کرنا ہے کہ پھر میں کیا معاملہ کر رہی ہوں. وہ کمپیریزن میں آ جاتا ہے وہ مومن، پھر دیکھتا رہتا ہے کہ مجھے اب یہ ٹیلی کرنا ہے کہ کیا میں ان کے راستے پہ تو نہیں چل رہا ہوں، کتاب والوں کے راستے پہ تو نہیں چل رہا ہوں جو گمراہ ہو گئے تھے، جو الضالین تھے، جو مغضوب تھے. تو اس کا کمپیریزن بالکل چلتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد والنبیین، اور سارے انبیاء پر ایمان رکھتا ہے کہ انہیں اللہ نے اس زمین کے باشندوں کے لیے ہدایت کے لیے چن لیا تھا. وہ مومن جو ہے پھر ان لوگوں کے پہ فوکس کرتا ہے، ان لوگوں پہ غور و فکر کرتا ہے. پھر وہ اور طرف سے نظریں ہٹا لیتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام ایسے ہی کرپٹ معاشرے میں آئے تھے اور وہ کیا کام کر کے چلے گئے. تو وہ ان پہ بہت جو ہے نا ایمان بھی رکھتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ کام، بلکہ ان کے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کا سی وی ہمارے سامنے قرآن میں پیش کیا ہے، ان پہ بھی وہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے. ان کے حوالے سے اپنے لیے پلان بنا رہا ہوتا ہے، اسٹریٹجیز بنا رہا ہوتا ہے، ایکشن پلانز بنا رہا ہوتا ہے. اور ان کے پاس جو انبیاؤں کے پاس جو کتابیں بھیجی، ہدایت بھیجی، تو وہ فرشتوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی پسند ناپسند سے آگاہ کیا ان پیغمبروں کو کہ جاؤ میری قوم کے لوگوں کو یا میری امت کے لوگوں کو بتاؤ جا کے، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ پہ ایمان لے آئے ہیں، ان کو جا کے بتاؤ. تو اللہ کے بندوں کو خوشخبری بھی دو یا ان کو ڈرا دو. تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام جس میں کتابیں بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، تو وہ انبیاء لوگوں تک میسج پہنچا رہے ہوتے ہیں. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أقام الصلاة وآتى الزكاة. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نیک وہ ہے جو ان باتوں کا زبانی دعویٰ کرنے والا نہ ہو کہ میں فرشتوں پہ ایمان لے آیا، آمن الرسول بما انزل پڑھنے والا نہ ہو رات کو، بلکہ کیا ہو اس کا عمل اس ایمان کے دعووں کی تصدیق بھی کرتا ہو، اور اس کی تصدیق میں وہ خوب خوب صدقہ کرنے والا ہو. تصدیق اور صدقے کا روٹ ایک ہی ہے، صاد دال قاف، اور پھر ان کا ایک ہی روٹ ہے اور اس کا مطلب ہے صاد دال قاف. اس کا مطلب ہے کہ سچا، ٹھیک ہے، اس کا روٹ سیم ہے. تو جو ہم صدقہ کر رہے ہوتے ہیں اور تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی انسان صادق ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سچائی پہ ہے. اس نے صدقہ کر دیا مطلب اس نے سچ کام کیا، اس نے ٹھیک کام کیا، اس نے فیکٹ کیا. فیکٹ
اور ٹروتھ پہ اس نے زندگی گزاری، تو اس لیے روٹ ورڈ بھی سیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت صدقے کی شکل میں دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اس کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں، مال کی محبت میں بھی یا اللہ کی محبت میں۔ یہ جو ہا کا صیغہ ہے نا حب ہی کا، یہ بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، اور بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ مال کی محبت میں، کہ مال کی محبت اتنی تھی پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت میں انہوں نے کیا کیا کہ خرچ کیا، مال کی محبت شدید ڈال دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس کے باوجود وہ کیا کرتے رہے، ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین کو آت المال کرتے رہے، دیتے رہے مال۔ اور اللہ کی محبت یا مال کی محبت، اس کے اظہار کی صورت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کس کو مال دے گا، کیا سیکوینس بتایا اللہ تعالیٰ نے، وہ سیکوینس یہ بتایا ہے کہ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، اس کے بعد سوسائٹی کے کمزور طبقات جو اپنے لیے خود کمانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، جیسے یتیم ہو گئے، مسکین ہو گئے، مسافر ہو گئے، جن کے مخصوص حالات انہیں کمائی کرنے سے روکتے ہیں اور وہ ضرورت مند بھی ہوں، تو ایسا انسان جو ہے وہ صرف ایمان نہیں لاتا زبانی کلامی، بلکہ اپنے ایکشن پلان سے بتاتا ہے کہ میں اب یہ جو میرے مال دل کی میں محبت ہے سب سے پہلی کس چیز کی ہے، وہ واقعی مال کی ہے۔ اور رشتہ داروں کو مال دینا ہے تو سب سے پہلے وہ رشتہ داروں کو مال دیتا ہے، اس کے بعد وہ معاشرے کے ویک جو طبقہ ہے، کلاس ہے، صرف ایلیٹ کلاس سے تعلقات نہیں رکھتا، ایلیٹ کلاس سے انسپائر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ویک جو کلاس ہے ہمارے معاشرے کی، ان کے ساتھ ان کی فکر بھی کرتا ہے کہ ان کی کیا ضرورتیں ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں، ان کو کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور پھر یہ کہ کچھ لوگوں کی ضروریات تو ہم خود پہچان ہی لیتے ہیں نا، انہیں ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ضروریات اور تکلیف کی شدت سے مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنی عزت نفس تک قربان کر دیتے ہیں، تو پھر نیکی کرنے والا شخص ان کے سوالوں کو اگنور نہیں کرتا، وَالسَّائِلِينَ، وہ سوال جب کرتے ہیں تو ان کو بھی دے دیتا ہے، جو لوگ سوال نہیں کرتے اور چھپ چھپ کے جو ہے وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنی تکلیف کا، ان کو بھی دے دیتا ہے، لیکن جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دے دیتا ہے، ان کی بھی مدد کر دیتا ہے۔ وفی الرقاب، اور پھر جیسے آزاد بندے، میرے جیسے آپ جیسے آزاد بندے اگر قید کر دیے جائیں، غلام بنا دیے جائیں، تو ان کی آزادی چھن جاتی ہے، تو ان کی اسیری کو چھڑانے میں وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اس کے پاس اسٹینڈرڈ ہوتا ہے خرچ کرنے کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ویژن دیے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری ڈائمینشنز میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے، بہت ساری ڈومینز میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس نے مال کے اسراف کا یا مال خرچ کرنے کا اپنی ذات سے نکل کے، کہ میرا اپنا میک اپ اور میرے اپنے کپڑے اور میرے اپنا پرفیوم اور میری اپنی گاڑی اور میرا اپنا گھر، اپنی ذات سے نکل کے وہ جب اپنے رشتہ داروں پر آتا ہے تو صرف وہیں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ ذوی القربیٰ کے بعد یتامہ، یتیموں کی فوکس کرتا ہے، پھر وہ مساکین کی طرف جاتا ہے، وہ لوگ جو اظہار ہی نہیں کرتے اپنی غربت کا، جو کچھ نہیں مانگتے ہیں، آپ ان کی خود کنڈیشن دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کے ہاتھ ذرا تنگ چل رہے ہیں، یہ سفید پوش لوگ ہیں، یہ بار بار پیسے نہیں مانگتے ہیں، ان پہ بھی خرچ کرتا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں پہ، والسائلین، اور پھر سوال کرنے والوں پہ، وفی الرقاب، اور قیدی لوگ، وہ لوگ جو کسی کو نظر نہیں آ رہے، دیواروں کے پیچھے، جیلوں کے پیچھے، کسی تکلیف میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، کہیں وہ کوارنٹین کر دیے گئے ہیں، کسی آئسولیشن میں ڈال دیے گئے ہیں، ان کی اس کو فکر ہوتی ہے کہ یہ کیسے جو ہے وہ کسی کے قبضے میں آ گئے، ان کو میں چھڑاؤں، ان کو میں رہا کراؤں، ان کو میں ریلیز کراؤں، تاکہ یہ آزاد باشندے پھریں اور یہ اللہ کا نظام قائم کریں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ خدمت خلق یا ہیومن رائٹس میں ہی نہیں ہے، ہے نا، وہ نیکی کیا ہے کہ نہ صرف یہ زبانی کلامی اظہار کرنا، بلکہ یہ کہ ہیومن رائٹس کا بھی خیال رکھنا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرنا کسی بھی کام میں، اس کے علاوہ یہ سارے کام بھاگ دوڑ کے کرتے 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 وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی آج تو میں بہت کام کر لیا، آج تو میں کتاب بھی پڑھی، اور میں نے فرشتوں پہ بھی بہت کانشیس رہا، فرشتوں کے حوالے سے میں نے انبیاؤں پہ بھی کوئی کام کر لیا، اور پھر یہ کہ میں تو بہت بھاگ دوڑ کرتا رہا ہیومن رائٹس کے سلسلے میں بہت سوشلی ایکٹیو ہوں، تو آج نماز نہیں پڑھی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وہ نمازیں بھی نہیں چھوڑتے اپنی، ان کو جہاں ٹائم ہوتا ہے، جہاں جماعت کا ٹائم ملتا ہے، جہاں اذان ہوتی ہے، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں، گاڑی روکتے ہیں، پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو رک جاتے ہیں قریب کی مسجد میں جا کے، جہاں بہت سارے نمازی آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پورے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی جو نیکی ہے وہ اقام الصلاح میں شمار ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی نمازیں صرف نمازیں نہیں ہوتی بلکہ اقام الصلاح ہوتا ہے، جو کہ ان کی نیکی شمار ہوتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ہمیں اپنی نمازوں میں اقامت اور قائم کرنا اس کو، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خود نماز پڑھتے ہیں اتنی ساری نیکیاں کر کے، اتنی ساری جنروسٹی دکھا کے، تو لوگ آپ کے ساتھ خود شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص بہت نیک ہے، یہ ہر چیز پہ بڑا ایک بہت ہی کانفیڈنٹ بندہ ہے، اور یہ ہر وقت اپنے اللہ کے آگے جھکا ہوتا ہے، کبھی بھی تکبر نہیں کرتا اتنی نیکیاں کرنے کے بعد،
کبھی بھی اسراف نہیں کرتا، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ ملتے چلے جاتے ہیں، نماز میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ایسی ذات سے کنیکٹ ہو چکا ہے جو کہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کیونکہ بات ہی اللہ تعالیٰ نے وہیں سے شروع کی تھی کہ من آمن باللہ، یہ اللہ پہ ایمان کی وجہ سے اور باقی چیزوں کے ایمان کی وجہ سے وہ یہ سب کام کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو لوگ اس کی نیکی کی وجہ سے نماز سے موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ میری اور آپ کی نمازیں کتنے لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں؟ میری آپ کے کاموں کی وجہ سے میرے بچے نماز سے بالکل موٹیویٹ نہیں ہو رہے، میری نمازوں کو دیکھ کے تو بالکل بچے موٹیویٹ نہیں ہو رہے، یا میرے گھر والے یا میرے خاندان والے یا میری بیوی یا میرا شوہر تو موٹیویٹ ہو ہی نہیں رہا، تو اقام الصلاح کیسے ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخر میں بتا رہے ہیں، سارے کام کرنے والا شخص پہلے اپنا ایمان عقیدہ درست کرے گا، پھر وہ کچھ سوسائٹی کے لیے کچھ ریفارم کرے گا، کچھ سوسائٹی کو ریفارم کرے گا، ان کی بہتری کے لیے کام کرے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ نماز پڑھے گا۔ یہ نیکی جو ہم نے سوچ لی ہے کہ اقام الصلاح، سب سے پہلے نماز ہماری اچھی ہو جائے، ہم سب سے پہلے نماز پڑھ لیں، نماز امپروو ہو جائے۔ ہم سوری، بس دو کالز مجھے آ رہی تھی۔ اچھا، تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نماز کو اینڈ میں رکھا ہے نا، کیونکہ ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے تبلیغ کا باعث بنتے ہیں، ہمارے ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہم اللہ پہ کتنا ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور سب سے بڑے جو ہماری نفس پہ کنٹرول ہے وہ ہمارے مال کے تھرو ہوتے ہیں۔ مال ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں اس کی محبت جما کے رکھی ہے، انسٹال کر کے بھیجا انسان کو کہ اس کے دل میں مال کی شدید محبت ہے، شدید محبت ہے، لیکن وہ انسان چونکہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا ڈھال لیتا ہے کہ وہ اس محبت کو، مال کی محبت کو نکال دیتا ہے۔ پھر یہ سب کام کرنے کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اقام الصلاح کرتا ہے۔ تو نیکی، نماز قائم کرنا پہلی نہیں رکھی اللہ نے، اپنے اخلاق، اپنے ایٹیکیٹس، اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ، ان کے حقوق پورے کرنا، ان کے وہ اللہ تطغوا فی المیزان کرنا، تخسر المیزان، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اقام الصلاح کرتا ہے، اور وہ آتا الزکاۃ کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تو اتنا صدقہ کر لیا، اب سال بھر ابھی بھی زکوٰۃ باقی ہے، میں تو جنوری میں بھی صدقہ کرتا رہا، مارچ میں بھی صدقہ کرتا رہا، میں نے تو اس کی بھی ٹیوشن فیس بھری، میں نے اس قیدی کو بھی رہائی کروائی، مجھے کسی مسکین نے پیسے مانگے تو میں نے اس کو بھی دے دیا، اب یہ کیا زکوٰۃ بھی مجھے دینی پڑے گی؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ چونکہ دین اسلام کے لیے ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو آرگنائز کرتا ہے، دین اسلام کو فائنینشلی مضبوط کرتا ہے، تو وہ دین اسلام پہ بھی انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ایسے سسٹم میں اپنا حصہ ڈالتا ہے جو کہ دین کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو یتیموں، رشتہ داروں، کمزوروں، قیدیوں پر خرچ کرنا، یہ سلسلہ تو سال بھر ہر وقت ضرورت کے ساتھ ساتھ جاری رہے گا، لیکن زکوٰۃ کا سسٹم اگنور نہیں کرتا، وہ مخصوص نصاب، مخصوص ٹائم پر، مخصوص قاعدے کے مطابق، خاص پرسنٹیج کے ساتھ جسے زکوٰۃ کہا گیا ہے، اس کی بھی وہ صحیح طور پہ ادائیگی کرتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو صرف یہ مت دیکھو کہ تمہارے رخ کس طرف ہو گئے ہیں، تم ایسٹرن یا ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والے ہو گئے ہو، یہ اتنا میٹر نہیں کرتا اللہ کے لیے۔ نمازیں پڑھنے کے لیے تم نے اپنے قبلے درست کر لی ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو قبلہ درست کرنا ہے، لیکن نیکی صرف یہ نہیں ہے، لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم صرف نمازیں پڑھنے پہ فوکس کرو، اپنی نمازوں کو امپروو کرو، یہ سارے کریکٹرسٹکس ایک مومن کے اندر ہونے چاہیے۔ اور پھر وہ انسان یہ سب کام کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ تھک ہار کے بیٹھ نہیں جاتا، نان اسٹاپ 24/7 ایکٹیو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اللہ سے کیے گئے عہد کو بھی پورا کرتا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، سوچیں ایک مومن کتنا پوٹینشیل والا، اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں ایک نیک مومن سے، اور ہم نے نیک مومن کی کیا ڈیفینیشنز بٹھائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے کیے گئے وعدوں کو اور عہدوں کو پورا نہیں کرتا، بلکہ نہ صرف یہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بندوں سے کمٹمنٹ بھی پوری کرتا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ وعدہ جب وہ کر لیتا ہے کسی سے تو اس کو وفا کرنے کے لیے پوری کی پوری جان اور کوشش لگاتا ہے، وہ اپنی وعدہ وفا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کب؟ اذا عاہدوا، اگر وہ کمٹمنٹ کر لیں، اگر وہ کہہ دیں کہ میں یہ کروں گا، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں ہم اس بات پہ راضی ہیں، تو وہ کمٹمنٹ پوری کر کے ہی رہتا ہے۔ اس ساری صفات کے ساتھ ایک خاص صفت کے مالک ہوتے ہیں جس کے بغیر یہ پچھلے کام بھی پورے نہیں ہوتے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ والصابرین، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔
اتنی بڑی خوبی ہے یہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری خوبی اگر اس کے جو اوپر اس نے ابو مینشن جو اللہ تعالیٰ نے آیات بتائی، جو کیٹیگریز بتائی ہیں، ایٹریبیوٹس بتائے ہیں، وہ پوری کرنے کے لیے ان کے پاس ایک خاص جو ہے ایک خاص صفت ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ والصابرین، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جس کے بغیر یہ کوئی بھی کام پورا نہیں ہو سکتا تھا. مصیبت، تنگ دستی، دکھ اور تکلیف کے وقت اور جنگ کے وقت، آفتوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کے وقت صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ. ڈھونڈنا ہونا کہ سچے لوگ کہاں ہیں، تو دیکھنا کہ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں. میرے نزدیک سچے لوگ یہ ہیں. صرف تمہاری کمٹمنٹ پوری کر لینے سے یا تمہارے ساتھ سچ بول دینے سے اور صرف زبانی کلامی سچ بول دینے سے کوئی سچا نہیں ہو جاتا. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کیا ہیں، صدقوا واولئک هم المتقون، ان کاموں کے کرنے والے سچے ہوتے ہیں. سچا انسان یہ سب کام کرتا ہے اور صرف سچ نہیں بولتا، ٹروتھ ان ایکشن میں ہوتا ہے. اور یہ نہ صرف سچے بلکہ متقی بھی ہیں، ان کے اندر پھر منافقت نہیں ہوتی. وہ جو دین کے لیے پوری جامعیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹوٹل دین کو لیتے ہیں، ایز اے ہول دین کو لیتے ہیں. جسے کہا گیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پھر یہ مت کرو کہ ٹپس اینڈ بٹس میں چیزوں کو لو، یا یہ کہ اپنی مرضی یا اپنی چوائس کا دین نہیں، بلکہ پورا دین. پک اینڈ چوز نہیں کرنا، بٹس اینڈ پیسز میں نہیں کرنا. حقوق اللہ، حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے میجر معاملات ہیں، ان میں یہ ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ تقوی اللہ کے نزدیک، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک هم متقون. ہو تقوی سمجھنا نا آ رہا ہو تقوی کیا ہے، تقوی کہاں دکھائیں، کہ کون ہوتے ہیں، تو وہ یہ لوگ ہیں. ان تولوا، دوبارہ میں آپ کے سامنے آیات رکھ رہی ہوں، غور سے سنیں عربی اس کی اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ تقوی والے لوگ ہیں. سمپل سی ڈیفینیشن بتا دی اللہ تعالیٰ نے نیکی کی. یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ من آمن باللہ، نیکی جو ہے اس کا تصور ہم کیسے لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت جب کسی بندے کے دل میں آتی ہے نا، یعنی کہ من آمن باللہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسلامی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہوں، مومنوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں، لیکن اللہ کی معرفت نہ ہو. تو جیسے ہی من آمن باللہ ہو جائے کہ مجھے اللہ کی معرفت ہو گئی، مجھے اللہ کی سمجھ آ گئی، مجھے اللہ کا پتہ چل گیا، اور مجھے الرحمن پتہ چل گیا، الرحیم پتہ چل گیا، رب پتہ چل گیا، مالک پتہ چل گیا، مجھے ساری ڈیفینیشنز پتہ چل گئیں، مالک کون ہے، رب کون ہے، اور اللہ کون ہے. من آمن باللہ، اتنی ساری ڈیفینیشنز، اتنے سارے ریفلیکشنز، اتنے سارے نوٹس بنانے کے بعد کیا ہوا؟ من آمن باللہ کے بعد کیا ہوا کہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا، اسے قرب مل گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں سب بتا دیا، اس کو ساری ڈیفینیشنز بتا دی، ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقوں سے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ریلز کے تھرو، ڈفرینٹ ڈفرینٹ سیشنز کے تھرو اپنے بارے میں بتا دیا. اور کیا ہوا کہ اپنے رب کا تو یہ معمولی واقعہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے. یہ بہت اسپیشل واقعہ ہے، بڑا خاص واقعہ ہے. یہ کسی بھی نبی کو ہوا، اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پایا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پایا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ایونٹ بتاتے ہیں کہ اٹس اے بگ ایونٹ. اس کو معمولی مت سمجھو کہ تم اللہ کو پہچان گئے ہو، تم اللہ کی معرفت تمہیں ہو گئی ہے، تمہیں اللہ کا پتہ چل گیا ہے. تمہیں کسی نے یہ بتا دیا تھا نا اللہ ظالم ہے، اللہ سزا دینے والا ہے، لیکن تمہیں خود پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، تمہیں خود معرفت ہونا شروع ہو گئی ہے. تو پھر کیا ہے کہ یہ بالکل بھی پیٹی تھنگ نہیں ہے، بالکل بھی چھوٹی چیز نہیں جس کو تم اگنور کر دو. اس کے بعد اس کی زندگی میں جس نے اللہ کو پہچان لیا ہے، تو اپنے کرائٹیریا، اپنے چیک لسٹ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں مکمل تبدیلی آ جاتی ہے. پھر اس کے لیے نیک بننے کے سٹینڈرڈ جو اس کو بتائے ہوئے ہوتے ہیں 20-25 سالوں میں لوگوں نے کہ یہ نیک ہیں، یہ نیکی ہوتی ہے، یہ نیک، لیکن وہ چینج ہو جاتے ہیں. پھر اس کی نیکی کے سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں بتاتے ہیں. اللہ کا تعارف کیا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیسے بتاتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کا نور ہے. اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا.
تو آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نور ہوں، ہے نا؟ تو اب اپنے آپ اللہ تعالیٰ کی انہی ڈیفینیشنز میں کہ آیت الکرسی میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا تعارف کروا رہے ہیں، اور سورہ نور میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا تعارف کروا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نور ہوں۔ تو تصور کریں کہ ایک بلب جب پاور ہاؤس سے جڑتا ہے تو کنیکشن ہونے سے ایک بے جان سا بلب جل جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ جلتا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے، اپنے آس پاس جتنی بھی جو اس کی جس کمرے میں ہوتا ہے، جس جگہ پہ بھی ہوتا ہے، پورے پریمیسز میں، پورے اپنے اس ایمبینس کو وہ کیا کرتا ہے، اس پورے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ تو میں اور آپ ایک بے جان بلب ہی تو تھے، اللہ کے نور سے جڑ گئے، تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے میں نور ہوں، پاور ہاؤس ہوں میں، اللہ سے جڑ کے بھی میں نے کسی کو روشن نہیں کیا، اور میں خود بھی نہیں جلی، اور اگر جلی تو صرف اپنی ذات تک ہی نور رکھا، اپنے ذات تک ہی انرجی رکھی۔ تو کیا کیا کہ جیسے ابھی آپ اور میں کنیکٹڈ ہیں وائی فائی سے نا، جیسے میں ابھی یہاں بیٹھی ہوں اور آپ بیٹھے ہیں، اور ہم اتنی دور دور، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کسی شہر میں بیٹھا ہے، کوئی کسی علاقے میں بیٹھا ہے، کسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایک وائی فائی نے ہمیں کنیکٹ کر دیا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کام نہیں کرے گا یا کام نہیں چلے گا، ہم بات نہیں کر پائیں گے، ایک دوسرے کو نہیں سن پائیں گے۔ تو اس طرح جب بندے اور اللہ کا تعلق نہیں ہوتا یا وہ ایمان سے کنیکٹ نہیں کرتا اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وہ ایک مردہ چیز تھا۔ تو کیا ہوا، وہ انسان جس اللہ سے کنیکٹڈ نہیں تھا، اب اپنے آپ کو امیجن کریں، 2 سال پیچھے لے کے جائیں اپنے آپ کو، 3 سال پیچھے لے کے جائیں، 4 سال پیچھے لے کے جائیں، اپنی اپنی جرنی ذہن میں رکھیں، میرے ذہن میں میری جرنی ہے، آپ کے ذہن میں آپ کی جرنی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مردہ تھے تم، یو آر اے ڈیڈ پرسن، تمہیں لگتا تھا تم زندہ ہو، تو لگتا تو تھا کہ زندہ ہیں، لیکن دل مردہ ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، مردہ تھا یہ شخص، تو کیا ہوا، اس کا کوئی تعلق جڑا ہوا تھا ہی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ۔ 2001 ہو سکتا ہے، 2002 ہو سکتا ہے، 2020 ہو سکتا ہے، 2021 ہو سکتا ہے، تو یہاں تک وہ ڈیڈ تھا۔ پھر ہم نے اس کو 2021 میں، 2022 میں، کسی بھی ایک ٹائم پہ میں نے ایمان کی زندگی بخشی، اللہ کی پہچان اسے مل گئی، تو اسے کیا ملا، ہم نے اس کو نور عطا کیا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اس کو ہم نے جب نور عطا کیا، اس کا دل، اس کا دماغ روشن ہو گیا، وہ جل اٹھا، اور کیا ہوا، اس کی وجہ سے وہ جہاں جاتا ہے، یمشی بہ الناس جب وہ کر رہا ہوتا ہے، نور یمشی بہ فی الناس جب وہ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں میں چل پھر رہا ہوتا ہے، تو وہ نور ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، وہ سب لائٹن اپ ہو جاتا ہے، خود بھی، اور اس کے جہاں جہاں وہ جا رہا ہوتا ہے وہ سب جگہ لائٹن اپ ہو رہی ہوتی ہے، ہر جگہ وہ چمک رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جب آپ کے پاس ٹارچ ہو اور بالکل گھپ اندھیرا ہو، تو جہاں وہ ٹارچ کے ساتھ آپ جائیں گے، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے چلتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ ان کو وہ ہدایت دے رہے ہوں گے، وہ راستے دکھا رہے ہوں گے، ان کے لیے روشنی پیدا کر رہے ہوں گے۔ تو ہر جگہ نور ٹرانسفر ہو رہا ہے اس شخص کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ سے کنیکٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کیا نیک انسان اتنے ہیں کہ من آمن باللہ، اس کے بعد آپ اللہ سے جڑ گئے ہیں، اور آپ خود بھی روشن ہیں، پازیٹیو ہو گئے ہیں، اور آپ خیر ہی خیر بن گئے لوگوں کے لیے، بینیفیشل بن گئے لوگوں کے لیے، اور پھر آپ کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نقصان اٹھا رہے ہیں؟ لوگ آپ کے پاس آنا پسند کرتے ہیں، آپ سے روشنی لینا پسند کرتے ہیں، یا آپ ان کو اندھیروں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اپنے آپ کرائٹیریا بنائیں کہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ عام چیز کا خاص ہو جانا، ایک عام انسان کا بڑا خاص مومن بن جانا، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ من آمن باللہ کوئی عام نیکی نہیں ہے، بہت خاص نیکی ہے، جس کو ہم نے کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ ہم اللہ سے جڑ گئے ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں۔ اس لیے اللہ سے تعلق ہونا اور اللہ سے تعلق نہ ہونا برابر نہیں ہے، ادھر یو آر ڈیڈ اور یو آر الائیو۔ اللہ کا ذکر کرنے کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ دیتے ہیں کہ جیسے مردہ اور زندہ کسی ہے، کہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، وہ کسی انسان کا ذکر کرنے والا نہ ہو، کسی کی تعریف کرنے والا نہ ہو، صبح اٹھتے ہی وہ اللہ کا ذکر کرے، صبح اس کی آنکھ کھلے اذکار کے ساتھ، اور وہ اٹھتے ہی اللہ کی جو ہے وہ اس میں بارگاہ میں کھڑا ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے اذکار چلتے رہیں، پورا دن وہ اس آٹو اس موشن پہ چل رہا ہو کہ مجھے اب نماز پڑھنی ہے، مجھے اذکار کرنے ہیں، مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کے سب لوگوں سے معاملہ کرنا ہے۔ آپ کے دل میں اندھیرے تھے، آپ بھٹک رہے تھے، پھر کیا ہوا، جو ٹائم پاس چل رہا تھا نا، بس ٹائم پاس ہو رہا تھا، 20 سال 25 سال ٹائم پاس چل رہے تھے، اب یہ کریئر بنا لو، یہ پڑھ لو، یہ کر لو، اس کو چھیڑ لو، یہاں پہ اس کو دھوکہ دے دو، اس کے ساتھ کوئی کمی بیشی کر لو معاملے میں، یہ ٹائم پاس ہی تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی بغیر وحی کے گزاری، لیکن 40 سال بعد جیسے ہی نبوت ملی نا، تو وہ جو محمد بن عبداللہ تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ 40 سال محمد بن عبداللہ مشہور تھے وہ، اور ان کی دوستیاں، ان کا خاندان بالکل الگ تھا۔ جیسے ہی وہی نازل ہوئی، وہ محمد
رسول اللہ بن گئے اور ان کی دوستیاں چینج ہو گئیں، ان کی محبتیں چینج ہو گئیں، ان کے دشمن چینج ہو گئے، جو پہلے دوست تھے وہ دشمن بن گئے، جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے، وہ خلیفہ بن گئے۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، 40 سال بعد ایک انسان نے سب کو روشن کر دیا۔ تو یہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ ان کا بتاتے ہیں، ان کے آس پاس والے چمک اٹھے۔ وہ کون تھے؟ صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام نے ان سے روشنی لی، اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کام خاص کر کے چلے گئے اور اللہ کو راضی کر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بیٹھ گئے، تسلی ہو گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی سے چمٹ گئے؟ نہیں، کام کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے اور دنیا میں پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، کوئی دمشق چلا گیا، کوئی بغداد چلا گیا، کوئی وہاں چلا گیا، کوئی دنیا کے کسی کونے میں پہنچ گیا، کیونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن کر گئے تھے۔ میں اگر آپ لوگوں کو اور آپ اور لوگوں کو روشن نہ کر پائیں اور ان کو اندھیروں میں رکھیں، ان کو کنٹرول کر کے رکھیں، ان کو گمراہی میں رکھیں، تو پھر یہ نیکی ہوئی؟ یہ نیکی نہیں ہوئی، اور اللہ کے نزدیک یہ نیکی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے امی، آپ کے ابو یا آپ کے استاد کے نزدیک یہ نیکی ہو سکتی ہے کہ تم نے چھوٹا سا کوئی کام کیا، تم نے پازیٹیوٹی دکھائی تو تم نیک ہو، لیکن اللہ کے نزدیک نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ اگر ایمان لے آئے ہو تو یو ہیو ٹو بی اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پرسن فرام ناؤ آن ورڈس۔ تمہارے معاملات اب بالکل چینج ہوں گے۔ صحیح غلط کا جب پتہ چل جائے انسان کو اور رب کی پہچان ہو جائے نا، تو یہ سوسائٹی میں چینج لاتا ہے، یہ چینج لانے کا سبب بننا چاہیے، یہ نیکی ہوتی ہے۔ پھر میزان پتہ چل جاتا ہے اس کو، وہ نہ اس میں کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آفمن شرح اللہ للاسلام، میں نے کسی کا سینہ جو تھا وہ تنگ تھا، اس کے سینے میں کسی اور کے لیے دل ہمکتا تھا، کسی اور سے ہی محبتیں پالی ہوئی تھیں، اس نے چیزوں کی محبتیں پالی ہوئی تھیں، امریکہ کینیڈا کی محبتیں پالی ہوئی تھیں، کسی لڑکی یا لڑکے کی محبت پالی ہوئی تھی، ماں باپ کی محبت پالی ہوئی تھی۔ افمن شرح اللہ للاسلام، میں نے اس کے سینے میں اسلام کی محبت ڈال دی، اس کو اسلام اچھا لگنے لگا، اس کو اسلام سے محبت ہو گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو تو ہیلووین میں مزہ آتا تھا، اس کو تو دیوالی بھی بڑی اچھی لگتی تھی، ہولی میں اس کو لگتا تھا کہ کلر پھینکا جا رہا ہے تو یہ کتنا مزے کا سیلیبریشن ہے، سب انٹیکٹ ہیں آپس میں، سب آپس میں گھل مل کے انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کو جو کرسمس آتا تھا اس میں اس کو لگتا تھا کتنی زبردست سیل لگی ہوئی ہے، کیسے اپنے پروفٹ کو یہ آنر کرتے ہیں۔ تو اس کو پھر کیا ہوا؟ افمن شرح اللہ للاسلام، پھر اس کو پتہ چلا کہ ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، مجھے اسلام کی وجہ سے ایک خاص روشنی مل گئی۔ اب میرے دیکھنے کے کرائٹیریا، میرے پسند ناپسند کے کرائٹیریا، میری سیلیبریشنز، میرے ہیروز سب چینج ہو گئے۔ اور کیا ہوا کہ اسلام کے لیے سینہ کھل گیا، اور وہ کسی اور لینس سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر اس چیز سے سبق لے رہا ہے، وہ آسمانوں کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ ایک آسمان کو نئی نظر سے دیکھنے لگ گیا ہے۔ اس کو پہلے آسمان کبھی اٹریکٹ ہی نہیں کیا، اب وہ آسمان دیکھتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اسے لگتا ہے کہ یہ تو میرے اللہ کی پہچان کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی باؤنڈری رکھی نہیں ہے آسمان کو دیکھنے کے لیے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ درختوں کو ایک نئے روپ میں دیکھنے لگتا ہے، وہ بادلوں میں سے کچھ اور ڈھونڈتا ہے، وہ انسانوں کو اور نظر سے دیکھتا ہے، اس کے پورے کا پورا ویژن تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا ہونا ہو جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے، کوئی سینہ تان کے نہیں چلتا تکبر میں کہ میں تو بہت نیک ہو گیا ہوں، میں اللہ کو پہچان گیا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتا ہے، وہ ریونج فل نہیں ہوتا ہے، پھر ریونج نہیں لیتا لوگوں سے، وہ بدلہ نہیں لیتا لوگوں سے، وہ گناہ نہیں کرتا، پھر وہ بہت عاجز ہو جاتا ہے، اس کا لینا دینا، خوشی غمی، ہر چیز کا معیار بدل جاتا ہے، اس کے سٹینڈرڈز ہائی ہو جاتے ہیں۔ ہی از اے ہائی اسٹینڈرڈ مسلم، ایلیٹ کلاس بن جاتا ہے اس مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امت وسط بن جاتا ہے، امت وسط، اتنا ہائی اسٹینڈرڈ ہو جاتا ہے اس کا۔ ہمارے ہائی اسٹینڈرڈ کیا ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی بہترین گاڑی ہو، کوئی اسپورٹس کار ہو، یا کسی خاص ایریا میں، کسی خاص کمیونٹی میں ہمارے پاس بڑا سا گھر ہو، یا ہم کہیں باہر کے ملک میں جا کے سیٹلڈ ہو جائیں، تو یہ اسٹینڈرڈ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا وہ مومن جو اللہ کو پہچان لے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اب اللہ کی طرف سے ایک خاص طریقے سے چل رہا ہے، وہ کوئی عام میڈیوکر مسلمان نہیں رہا، وہ تو خاص انسان ہے، خالق کے کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آمنا باللہ کر لیا اس نے، کوئی معمولی بات ہے؟ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے بتا رہے ہیں کہ میرے نزدیک نیکی یہ ہے، تمہارا اللہ پہ ایمان لے آنا، ایاک نعبد ایاک نستعین، مانگنا اس سے، توکل اس پر، اس شخص کا مانگنا اور توکل کس پر ہو گیا پھر؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صبح شام اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں اللہ سے جڑ گیا ہوں، اس کے لیے اللہ کوئی ایسی چیز، ایسی ہستی نہیں ہے جو بہت دور ہے، جس سے بات ہی نہیں کر سکتے، روب میں رہو ہر وقت، نہیں،
صبح شام وہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا آخرت کے حوالے سے ویژن یہ بن جاتا ہے کہ ذرہ برابر تولا جائے گا اس میزان میں، پھر اس کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دن بنایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود جج کریں گے مجھے، مالک یوم الدین ہے نا، تو ججمنٹل ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ جج کریں گے نا مجھے، تو کیا کریں گے، تو وہ ذرہ برابر بھی تولا جائے گا، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر نیکی بھی دیکھیں گے اور شر بھی دیں گے، تو وہ بہت کانشیس مسلمان بن جاتا ہے، اس لیے نہ وہ اپنے اوقات ضائع کرتا ہے، نہ بیکار کاموں میں الجھتا ہے، وہ لیم ٹائم پاس سے باہر نکل آتا ہے، کیونکہ اسے ذرے برابر کی فکر ہو جاتی ہے کہ ایک لمحہ بھی میں ویسٹ نہ کروں، ایک سیکنڈ بھی میں ویسٹ نہ کروں اور ایک منٹ بھی ویسٹ نہ کروں، وہ ایک کارآمد انسان ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق فرشتوں سے جڑ جاتا ہے، اس کے کام اب فرشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے فرشتوں کا، نیکی کا سمجھنا اور فرشتوں سے ریلیٹ کرنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کلیم کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے، نہ تو کوئی لیڈر ہے، نہ تو امی ہے، نہ ابو ہے، نہ شوہر ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، ثم استقاموا، اور وہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں اس کام میں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں ان پر ملائکہ، الملائکہ، اور وہ کیا کہتے ہیں آ کے، اللہ تخافوا، تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور نا امید بھی مت ہو، اداس بھی مت ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تمہیں بشارت دینے آئے ہیں جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ولی ہیں، بیسٹ فرینڈز ہیں، وی آر بڈیز، اس دنیا میں ہم تمہارے اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے بڈیز بھی ہم تمہارے ہیں، اس میں ہم تمہارے بیسٹ فرینڈز ہیں، وفی الآخرۃ، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو تمہارے ابھی دوست ہیں وہ تمہیں آخرت میں نہ ملیں، تو ہم تو وہ بڈیز ہیں، بیسٹ فرینڈز ہیں تمہارے، آخرت میں بھی ملیں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اور تمہیں ایسی جنتیں ہم بتانے آئے ہیں، ایسا تمہیں ٹائم بتانے آئے ہیں جہاں پہ تم وہ چیزیں مانگو گے جو کہ فیہا ما تدعون، جو تم ڈیمانڈ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے۔ تو پھر کیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، انہیں فرشتوں کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کو، یہ خاص نیک لوگوں کو فرشتوں کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کے غم کے معیار بدل جاتے ہیں، وہ تنہا نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ آئسولیشن کا شکار نہیں ہوتا، مرتے وقت بھی وہ اس کے لیے خوشخبری لے کر آتے ہیں، قبر میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، حشر کے دن بھی ساتھ ہوتے ہیں، اس کو ویلکم کریں گے، ہر مرحلے پر اس کے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں بھی اس کا استعمال کریں گے، استقبال کریں گے، اس کو ویلیو دیں گے، اس کو ویلکم کریں گے، آنر کریں گے۔ تو فرشتوں پر ایمان کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ انسان کی سوچ کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی انسان یا کسی بھی ایسے شخص سے امید لگائیں کہ یہ مجھے ریسیو کرے گا، اور یہ ہر جگہ جو ہے اس کی پریزنس جو ہے وہ خوشی کا باعث ہے، اس شخص کی پریزنس جو ہے وہ انعامات کا باعث ہے، اس شخص کے ہونے سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی ہی ہوتی ہے، تو انسان بار بار کوشش کرتا ہے کہ ایسے لوگوں میں اٹھوں بیٹھوں جو لوگوں کے لیے بڑا اچھا انفلوئنس رکھتے ہوں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ تو ان کی تو پاور ہی اور ہے، ان کے تو کام ہی اور ہیں، تو ایک انسان کا پورا ویژن بدل جاتا ہے جب وہ فرشتوں پہ ایمان لے کر آتا ہے۔ والکتاب، اور پھر اس کا ایمان کتاب پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب، تو فرشتوں سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے، اس کو فرشتوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا پورا باڈی لینگویج، اس کے ایکشنز چینج ہو جاتے ہیں، اور پھر آ جاتی ہے والکتاب، اس کا ایمان کتاب پر ہوتا ہے، یعنی کہ کتاب سے تعلق، وہ کتاب سے الگ نہیں رہ سکتا، اس کے لیے پھر وہ کیا بن جاتا ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ کسی بچے کو اگر آپ سلیپنگ بیوٹی کی سٹوری سنائیں، یا آپ اس کو کوئی ہیری پوٹر کی بک ریڈنگ کے لیے دیں، یا کسی اور رائٹر کی جو مشہور ہمارے پاس کریکٹرز ہیں، بچوں کو بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ ان کے سامنے کوئی بھی آپ کریکٹر کی کوئی ایسی بک دیتے ہیں، اور وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں نا اس کتاب میں، تو وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہیری پوٹر کو اگر آپ امیجن، اگر آپ لوگ جانتے ہیں ہیری پوٹر سیریز کے بارے میں، تو اس کی میجک، کیونکہ وہ ایک میجک ورلڈ کی کہانی ہے، تو بچے اس کی طرح کا کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسی وانڈ کریٹ کر لیں، امیجنری کوئی وانڈ کریٹ کر لیں، ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی اسٹکس اٹھا کے وہ جو ہے نا ایبراکڈیبرا اور اس طرح کے وہ جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک اسپریچول، جیسے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی روحانی طور پہ اللہ سے جیسے پاور لے رہا ہوتا ہے نا، بچے جو ہوتے ہیں وہ انہی کریکٹرز کے تھرو امیجن کر رہے ہوتے ہیں اس کریکٹر کو، اسپائڈر مین کو، بیٹ مین کو، ہیری پوٹر کو ایسے ہی امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو پاور مل گئی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کوئی معمولی بات نہیں بتا رہے ہیں کہ کتاب کا پکڑ لینا، کتاب پر ایمان ہونا،
وہ کیا ہے کہ یہ کتاب اس کی زندگی کی اب ساتھی ہو گئی ہے، یہ کتاب اس کے لیے اب میپ بن گیا ہے، نیویگیشن بن گیا ہے، ہر معاملے میں اس سے ہدایت لیتا ہے مومن۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ اس کتاب پہ ڈاؤٹ ہی نہیں کرتا، اس کا ایمان صرف یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ ہمارے امی نے رخصتی ہوتے ہوئے سر پہ ہمیں دے دی تھی یا قاری صاحب نے آ کے یہ کتاب پڑھا دی تھی، بلکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کو شک کی نگاہ کے بغیر دیکھتا ہے، اس پہ پورا یقین رکھتا ہے، یہ کتاب اس کو حفظ بھی ہوتی ہے، یاد بھی ہوتی ہے، اس کے سینے میں دفن بھی ہوتی ہے، اس کے عمل میں بھی ہوتی ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن نظر آنے لگتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ وہ نبیین، اب اس کا جو آئیڈیل ہے ایسے انسان کا جو اللہ پہ ایمان لے آیا، آخرت پہ ایمان لے آیا، فرشتوں پہ ایمان لے آیا، کتابوں پہ ایمان لے آیا، اب اس کے آئیڈیل جو ہیں یا اس کے ہیروز جو ہیں وہ لوگ ہیں جو خاص مشن میں ہیں، اس کے جو ہیروز ہیں وہ چینج ہو گئے، وہ اب لوگوں کے فیورٹس، جیسے امی کا کوئی فیورٹ ہیرو ہو، ابو کا جو فیورٹ ہیرو ہو، یا امی کا جو کوئی فیورٹ خاندان میں کوئی شخص ہو، یا ابو کا کوئی خاندان میں فیورٹ شخص ہو، اس سے ہٹ کے اس کے کرائٹیریا بن گئے، وہ اب لوگوں کے چنے ہوئے جو لوگ ہیں، جو لوگ چنتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے چن لیا ہے محبت کے لیے، یہ ہم نے چن لیا ایز این انسپریشن، تو وہ ان سے انسپائر نہیں ہو رہا ہے، وہ شخص جو نیک انسان ہے اللہ کے نزدیک، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں سے انسپائر ہو رہا ہے، وہ اللہ کے چوزن پیپل سے انسپائر ہو رہا ہے۔ اب اس کو حضرت ابراہیم میں جو ہے نا مزہ آ رہا ہے ان کی سٹوریاں سننے میں، وہ ان جیسا بننا چاہ رہا ہے، وہ ان جیسا قلب سلیم کرنا چاہ رہا ہے، وہ حضرت موسیٰ کی طرح جو ہے اگریسو ایٹیٹیوڈ لے کر آ رہا ہے کہ اگر میرے سامنے محسن باپ کی طرح پالنے والا شخص بھی ہو لیکن وہ ہو فرعون، تو پھر مجھے کیسا معاملہ کرنا ہے۔ پھر وہ لوط علیہ السلام کی طرح وہ ایکشن میں آ جاتا ہے کہ میری بیوی اور میرے بچے اور میرے خاندان والے یا میرے علاقے کے لوگ اگر غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں تو میں ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤں۔ کہ وہ نوح علیہ السلام کی طرح بہت سال کام کرے اور چند لوگ اس کے پاس صرف اویلیبل ہوں اور اپنی فیملی بھی نہ ہو، اپنی ماں بھی نہ ہو، اپنی باپ بھی نہ ہو، اپنے بچے بھی نہ ہو، اپنی بیوی بھی نہ ہو، ایمان ہی نہ لائے ہوں، اتنی بڑی مشن کے بعد، اتنے بڑے اسٹرگل کے بعد چند لوگ اس کے حصے میں آئے ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر ان نبیوں سے انسپائر ہوتا ہے، ان کی تکلیفوں، ان کے لائف سٹائل کو اڈاپٹ اور اڈیپٹ دونوں کر رہا ہوتا ہے، وہ حضرت یوسف جیسا کریکٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت یونس کو کاپی کرتا ہے کہ غلطی ہو جائے گی، یونس علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی، دعا مانگ لی تھی، معاف کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، میں بھی معافی مانگوں گا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو اس کے جو کرائٹیریا ہے نا وہ انسپائر ہونے کے، ہیروئزم کے، وہ چینج ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی بھی ہالی ووڈ، لالی ووڈ یا بالی ووڈ کے کسی بھی ایکٹر سے انسپائر نہیں ہوتا، ان کے ایکشن جو سٹنٹس ہوتے ہیں ان سے انسپائر نہیں ہوتا ہے، یا ان کے رومانس سے انسپائر نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب مال جو دل سے قریب ہے، اصل قربانی کہ وہ لوگ کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ اب سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن مال سے بڑی محبت ہوتی ہے ایسے بہت نیک لوگ ہوتے ہیں جو یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، دل سے کر رہے ہوتے ہیں، سب چیزوں پہ ایمان لے آتے ہیں لیکن مال کی محبت نہیں جا رہی ہوتی، اتنی شدید محبت کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علی حبہ، یہ ٹرم استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ہے کہ وآت المال علی حبہ، وہ مال دیتے ہیں اس کی محبت میں، کہ مال دے دیتے ہیں لیکن شدید محبت ہونے کے باوجود، ایک تو ہوتا ہے نا کسی انسان وہ پیدا ہی، کچھ آپ کے خاندان میں آس پاس لوگ ہوں گے جو بڑے جنرس ہوں گے، آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے آپ کے تایا ابو ہوں، آپ کے ماموں ہوں، آپ کے ابو ہو سکتے ہیں، آپ کی امی، آپ کی خالہ، کیا آپ کے بارے ان کے بارے میں مشہور ہوتا ہے خاندان میں کہ بھئی یہ بہت ہی دیالو ہیں، بہت ہی سخی ہیں، یہ جو ہے لینا دینا بہت اچھا کرتی ہیں، کوئی ان کے ساتھ کرے یا نہ کرے لیکن یہ ہمیشہ ان کے گھر جب بھی جاؤ کھانا کھا کر آؤ، جب بھی ان کے گھر جاؤ کچھ دے دیتی ہیں، کسی کے گھر آتی ہیں دے دیتی ہیں، وہ مشہور ہوتی ہیں، ہے نا، تو ان کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وآت المال علی حبہ، یا تو یہ کہ ان کے دل میں مال کی بہت شدید محبت تھی لیکن وہ دیتے چلے گئے مال کی محبت میں، یا پھر وہ اللہ کی محبت میں، تو مال کی محبت تو اللہ نے جما دی تھی دل میں لیکن دل میں اللہ کی محبت آ گئی، مسئلہ یہ ہوا کہ اگر میرا دل تنگ تھا نا، شح نفسی ہو رہا تھا، دل بڑا تنگ تھا مال خرچ کرنے میں، دبا دبا کے دل جاتا تھا مال بس خرچ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نفل پہ نفل پڑھوا لیں، روزے پہ روزے رکھوا لیں، عمرے پہ عمرے کروا لیں، کرنے کو تیار ہوں، جہاد بھی کرنے کو تیار ہوں، یہ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس مال کی محبت نہیں ہے، لیکن کیا ہوا کہ دل میں اللہ کی محبت آ گئی، من آمن باللہ ہو گیا، اللہ سے شدید محبت ہو گئی، تو کیا ہوا، تو دل مال کی محبت نکل گئی تھی، مال کی محبت لیکن دل میں اللہ کی محبت آ گئی، تو اب وہ اس چھوٹی محبت کو بڑی محبت کے لیے خرچ کر رہے، وہ نیک انسان یہ کرنا لگ گیا، تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل محبت کو پانے کے لیے ڈسٹریکشنز کو کم کر رہا ہے، کہ مال کی محبت جو ہے نا ڈسٹریکٹ کر رہی ہے مجھے اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تو مجھے پتہ چلتا ہے آج پیسے جمع ہو گئے تو
شاپنگ کر لوں، آج کوئی چیز کھا لوں، یا میں اپنے لیے اس کو سنبھال کے رکھ لوں۔ کسی نے مانگے تو ہیں پیسے، ضرورت مند بھی محسوس ہو رہا ہے، لیکن ایسا بھی کیا یہ صبر کر لے، وہ کنٹرول کر لے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس پہ آزمائش آئی ہے، میں کیوں اس کے لیے یہ پیسے خرچ کروں، میں اس کے لیے یہ مال کیوں خرچ کروں۔ اب وہ اب اتنا تو زندگی گزار رہا ہے، ہر چیز تو بہت اچھے سے گزار رہا ہے، وہ یہ بھی فیس بھی دے رہا ہے، اپنی کپڑے بھی بنا رہا ہے، تو بس یہ پیسے مانگنے کی ان کو عادت ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اس چھوٹی محبت کو کیا کرتے ہیں، پھر بڑی محبت کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ ڈسٹریکشن لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ اتنے عرصے بعد بیٹے کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، بیٹا دیا، اور بیٹے کی محبت میں شدید ہی تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی محبت میں قربانی مانگ لی کہ اب اس کو قربان کر دو میرے لیے۔ تو ہر محبوب ترین چیز کو چھوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقون مما تحبون، وہ پھر نیک اتنا بن جاتا ہے کہ وہ خرچ کرنے لگ جاتا ہے اللہ کی محبت میں، کہ اگر میرے پاس آج 10,000 روپے بھی ہیں یا 5,000 روپے بھی میرے پاس ہیں اور کسی کو ضرورت آ گئی ہے، تو اللہ کی محبت چیک کرتی ہوں میرے پاس ہے کہ نہیں ہے، میں دے سکتی ہوں یہ پیسے کہ نہیں دے سکتی ہوں۔ یہ محبت ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ابھی وہ نہیں ہے۔ 10 میں سے 5 شاید دے دیے ہیں، 6,000 دے دیے ہیں، 4,000 پھر بھی رکھ لیے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ 10 کے بجائے اور 20 کی بجائے 30,000 بھی کوئی مانگتا ہے، اور ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم دے دیتے ہیں۔ یہ محبت کا سٹینڈرڈ بڑھتا چلا جاتا ہے، گریجولی اس کو انکریز اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت سینسیبل انسان ہوتا ہے وہ، ہے نا۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ صرف نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ بہت سینسیبل ہوتا ہے، اس کو نا لیول پتہ ہوتا ہے کہ کن کن لوگوں پہ خرچ کرنا ہے، اس کو وہ اتنے سینسیبلی استعمال کرتا ہے ان پیسوں کو کہ اس کے حقداروں کا پہلے پتہ چلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کرائیٹیریا دیا ہے، کن پہ خرچ کرنا ہے، کیا لسٹ بتائیے۔ قرابت داروں سے آغاز کرتا ہے، اور پھر نابالغ بچے جو باپ کے بغیر ہیں، جن کا کوئی اسپانسر نہیں رہا، جن کو کوئی فائنینشلی ایڈ نہیں مل رہی کہیں سے بھی، یا فادر جو ان کو اسپانسر کر رہا تھا وہ بھی چلا گیا ہے، تو ان کے لیے وہ تڑپ رکھتا ہے نا۔ صرف اپنوں کے لیے نہیں رکھتا بلکہ غیروں کے لیے بھی رکھتا ہے۔ پھر وہ مسکین، جو کہ جس کا روٹ ورڈ اگر آپ دیکھیں مسکین، سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کے واقعے سے بتاتے ہیں کہ مسکین لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کشتی میں اللہ تعالیٰ نے سوراخ کروا دیا تھا، تو اس واقعے سے ریلیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسکینوں کے ساتھ بھی وہ بڑا اچھا معاملہ کرتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ سین کاف نون ہے۔ مسکین ہوتے کون ہیں؟ مسکین جو ہیں وہ، اس کا روٹ ورڈ جو سین کاف نون سکنا مینز کہ کوئی بھی چیز کا رک جانا، ریسٹ پوزیشن میں ہونا۔ ان لوگوں کی اکثر مسکین لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر سے نا حرارت ختم ہو جاتی ہے، وہ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، فائنینشلی بہت ویک ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر غیرت بہت ہوتی ہے، وہ کسی سے مانگ ہی نہیں رہے ہوتے، گزارا بسارا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کو پورا ہو جائے، تو وہ مسکین ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان دیکھتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے آدمی یا بیوی نوکری کر رہے ہیں، گھر چلا رہے ہیں، لیکن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، بس یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی چل رہے ہیں، یہ جو ہے نا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کو تھوڑی سی تنگی اٹھانی پڑ رہی ہے، ان کو ہاتھ روکنا پڑ رہا ہے، ان کو خرچے روکنے پڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اپنی دوائیوں پہ کوئی کنٹرول رکھتے ہوں کہ چلو دوائی ضرورت ہے لیکن نہیں لے رہے ہیں، بچوں کو اسکول میں داخل نہیں کرا رہے ہیں، یا کہیں آنا جانا ہے تو وہ روک کے رکھا ہوا ہے، تو وہ پوری اس کی اس ایسے مومن کی نا آبزرویشن بہت تیز ہوتی ہے، وہ بے وقوف انسان نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ہاں بھائی تمہیں کتنے پیسے چاہیے یہ لے لو، تمہیں کتنے پیسے چاہیے یہ لے لو، وہ ہر طرف نظر رکھتا ہے کہ نہیں ضرورت مند کون ہے، اور لسٹ کے اکارڈنگلی کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اجنبی، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ٹریولرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ابن السبیل، راستے والے، مسافر، ٹریولرز کون ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ آپ ٹریولرز سے مطلب اس کا یہاں پہ جو تفسیر میں اگر آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو ہے جیسے رشتہ داروں سے بھی فائدہ ہمیں ہو جاتا ہے نا، ہوتا کیا ہے کہ ہم جب رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ذی القربہ پہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، تو پلٹ کر تعریف مل ہی جاتی ہے، وہ کہتا ہے تھینک یو بھی، آپ یہ میری بہت مدد کرتی ہیں، یوشا جو آتی ہے نا یہ میرے بڑے کام، ان کی وجہ سے وہ 4 لوگوں میں بیٹھ کے تعریف کر دیتا ہے، تو پتہ ہوتا ہے کہ خاندان والوں کو کہیں نہ کہیں سے اڑتی اڑتی خبر مل جائے گی میری نیکی کی، تو یا یہ کہ کسی یتیم مسکین وہ بھی کہیں نہ کہیں اظہار کر دے گا، کیونکہ وہ بھی مجھے جانتا ہے، اس کے مہینے کا میں نے کوئی خرچہ باندھا ہوا ہے، راشن باندھا ہوا ہے، کوئی اس کے بجلی کے بل ادا ہو رہے ہیں، یا اس کا کوئی گھر کا خرچہ چل رہا ہے، تو وہ بھی مجھ کمزور لگ رہے ہوتے ہیں، تو دل نرم پڑ ہی جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اجنبیوں سے نا نظر ہم پھیر لیتے ہیں کہ یہ تو آیا ہے چلا جائے گا، یہ تو ٹریولر ہے، اس کے ساتھ کرنے کا فائدہ کیا ہے نا۔ تو ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر اس کے آس پاس جو لوگ آتے ہیں ٹیمپرری بیسس پہ، وہ ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، جو ہو سکتا ہے اس کو نہ جانتے ہوں بہت ڈیٹیل میں، یا یہ ان کو نہ جانتا ہو بہت ڈیٹیل میں، اپنے گھر میں ہو سکتا ہے وہ بہت امیر ہوں، کبیر ہوں، لیکن یہاں پہ آ کے ضرورت مند ہو گئے ہیں، یہاں پہ آ کے پریشان ہو گئے ہیں،
یہاں پہ آ کے ان کو ضرورت پڑ گئی ہے کسی نہ کسی مال کی، تو ان کو جج نہیں کرنا کہ یہ تو اپنے گھر میں ایسے ہیں اور مجھے واپس پتہ نہیں پیسے کریں یا نہ کریں، ادھار مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اب یہ دو کیٹیگریز بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر وہ سوال کرنے والے لوگوں سے، کہ ایک تو یہ کہ کوئی لوگ سوال نہیں کر رہے ہیں، لیکن اب کچھ لوگ ہیں وہ سوال بھی کرتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ سے بار بار پیسے مانگتے ہیں، بار بار آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، بار بار آپ سے کہ ہمیں یہ تھوڑا سا یہ والا چیز پوری کر دیں، ہماری دوائیاں آنی ہیں، ہمارے بل ادا ہونے، تو پھر وہ جو ہے ان کو جھٹکتا نہیں ہے، دے دیتا ہے ان کو پیسے، ان کی بھی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور وہ مومن دور تک نگاہ دوڑاتا ہے کہ کون رہ گیا جس کی مدد کی جا سکے۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، جو قید ہیں، وہ تو ضرورت ہو بھی تو نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ دیواروں کے پیچھے قید ہیں، وہ مجھے ایکسیس کرنا چاہیں، میری اور ان کی ایکسیس ہے ہی نہیں، اپروچ کر ہی نہیں سکتے، تو کیا ہوگا؟ میں خود ان کے پاس چلا جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کس نے ان کو قید کر لیا ہے، کسی ملک میں قید ہو گئے ہیں، کسی علاقے میں قید ہو گئے ہیں، کسی بے قصور ان کو کسی پولیس نے پکڑ لیا، دھر لیا ہے، تو ان کی بھی کے لیے بھی ایفرٹ کرتا ہے کہ ان کو میں آزاد کراؤں۔ اور پھر کیا ہے کہ پھر یہ سب کام کر کے اب یہ اتنے سارے کام جو ایک مومن کر رہا ہے، اللہ پہ ایمان لانے سے لے کے خرچ پہ خرچ کیے چلے جا رہا ہے، اور یہ ایکٹیو بندہ ہے، پھر وہ سر جھکاتا ہے نا، تکبر میں نہیں آتا، فرائض سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، وعدے بھی پورے کرتا ہے اور اپنی کمٹمنٹ بھی پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر وہ نمازوں کو سیریس لیتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فزیکلی بھی کمیٹڈ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدوں کے ذریعے بھی کمیٹڈ رہتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ صبر کرتا ہے۔ اب نماز اور صبر جو ہے، یعنی کہ ہم نماز اور زکوٰۃ کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ ایک انسان جو ہے نا، جب اس کی نیکی یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز کو پکڑ لے یا کسی ایک کے ساتھ معاملہ کرے، بلکہ وہ ملٹی ڈائمینشنل بن جاتا ہے، اس کے نا بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں نیکی کے، اور وہ ایک چانس مس ہوتا ہے، فار ایگزامپل کوئی یتیم تھا، اس کے لیے نہیں کر پایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر مایوس نہ مت ہو، پھر رقاب کے لیے مدد کر دو، یا پھر کیا کرو کہ مسکین کی مدد کر دو، یا یہ کہ کسی یتیم کی مدد کر دو، یا کوئی رشتہ دار ہیں خاندان والے ان کی مدد کر دو، ہر طرف نظر دوڑاؤ کہ کس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ صبر کرنا، ایسے انسان پر تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوگی، اس کو تو کوئی تکلیف پہنچے گی نہیں، اس کو تو کوئی صبر کرنا ہی نہیں پڑے گا، وہ تو بڑا خوش انسان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو کیا ہیں کہ صبر کرنے والے، والصابرین فی البأساء، ڈیزاسٹرز کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باسائی ڈیزاسٹر کوئی بھی ہو جائے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، اس پہ صبر کرنے والا، کوئی بھی زندگی میں ڈیزاسٹر ہو جائے، اب وہ ویسے لوگوں کے تو بہت سے کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی کام نہ کر رہا ہو، اس کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہ کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرائض سے کبھی بھی وہ غافل نہیں ہوتا، وعدے بھی پورے کرتا ہے، اپنی کمٹمنٹ بھی پوری کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پینک نہیں ہو جاتا، بڑے دل والا، بڑے حوصلے والا، صابر انسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سب ٹرمز بتا کے، سب کوالٹیز بتا کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگا سچائی صرف زبان سے؟ سچ بولنے والوں کا نام ہے، سچائی تو عمل کی سچائی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر تو یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کرو۔ ان ذالک من عزم الامور، اصل میں یہ ہے، اصل میں عزم الامور تو یہ ہے، بڑا کمیٹڈ بندہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے کہ میں کوئی زبردست انسان ہوں، میں کوئی عزم والا شخص ہوں، میں بڑے حوصلے والا شخص ہوں، تو وہ یہ انسان ہے۔ تو نیکی کا معنی ملٹی ڈائمینشنل ہے، ٹھیک ہے، نیک آدمی کے لیے مواقع کبھی کم نہیں پڑتے، اگر ایک چانس مس ہو گیا تو دوسرا چانس تیار کھڑا ہوتا ہے، وہ اسی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ دین کے ساتھ کمیٹڈ بندہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ لا الہ پر کمیٹڈ رہتا ہے۔ کسی نے گفٹ دیا، اب اس کی میں آپ کو مثال ایک ایسی دیتی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کسی نے گفٹ دیا ہو، ہے نا، اور بڑا خوبصورت ریپ کیا ہو، بڑی زبردست ریپنگ ہو، تو آپ بڑا خوش ہوں کہ اس کے اندر تو بڑی زبردست چیز لگ رہی ہے، پھر آپ وہ گفٹ لے کر آئیں اور آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہوں، اور آپ اس کو گفٹ کو کھولیں، ریپر کو کھولیں، حالانکہ ریپر بڑا ہی خوبصورت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں باکس کے اندر کیا ہے، ان باکسنگ جب کر رہے ہوں آپ، تو ریپ تو بہت اچھا تھا، لیکن کھولا تو نکلا کچھ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ڈبہ تھا۔ اب یہ تجربہ کسی انسان کی زندگی میں نا بڑا تلخ ترین تجربہ ہوتا ہے، اس کو نا بٹر بنا دیتا ہے، ایسے انسان کو جو ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اس کی لو سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہت لو کرا دیتا ہے، اس کا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے، کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، اس نے مجھے دھوکا دیا، اس نے مجھے ہیوملیٹ کیا، اس نے مجھے ڈیگریڈ کیا، میرا وقت ضائع کیا، مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں، کہ خالی ڈبہ دے دیا، اس کو لگا کہ میں ڈبہ کھولوں گا ہی نہیں، تو میں نے تو اس پہ ٹرسٹ کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ جب چیز لی اس کے ہاتھ سے، اس کی ریپنگ دیکھ کے تو میرے تو جو کرائٹیریا تھا وہ بھی اتنا بڑھ گیا تھا، اسٹینڈرڈ بھی بڑھ گیا تھا، ایکسپیکٹیشن بھی بڑھ گئی تھی کہ اس میں سے بہت کوئی اعلیٰ چیز نکلے گی، لیکن کیا ہوا کہ جب میں نے ڈبہ کھولا تو کچھ بھی نہیں تھا،
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ لیس البر کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک مومن اصل میں جب تم دنیا میں پھرو گے نا اپنے ایمان کا کلیم کرتے ہوئے چلتے پھرتے لوگوں کو بتاؤ گے کہ میں مسلمان ہوں، تمہارے ہو سکتا ہے کہ ابائے، تمہارے اٹائر، تمہاری ڈریسنگ سے لوگ سمجھ جائیں کہ تم ایمان کے کلیم کرنے والوں میں سے ہو، تم ایک اللہ کو ماننے والوں میں سے ہو، تو وہ تم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ریپر تو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے ان کو، مسلمان کا، نمازی بھی نظر آ رہا ہے، روزے رکھنے والا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کمٹمنٹ کا پورا نہیں ہے، لوگوں کے دکھ تکلیف میں ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، ویک لوگوں کے ساتھ، جو معاشرے میں ویک لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، اس ایلیٹ کلاس کے ساتھ چلتا پھرتا رہتا ہے، جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے لیے کمزور لوگ کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتے، ان کے دکھ درد کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا۔ رمضان آتا ہے، اپنے فاقے کیے، اپنے روزے رکھے، اپنی بھوک دیکھی، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی یتیموں نے کیسے افطاری کی ہوگی، وہ پورا دن جب بھوکا رہتا ہے تو اس کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ یتیم کیسے روزہ کھولتے ہوں گے، یہ 11 مہینے کیسے روزہ کھولتے ہوں گے، یہ تو ہر وقت جو ہیں وہ بھوک کی حالت میں رہتے ہیں، فاقے کی حالت میں رہتے ہیں، مسکین لوگ جو ہیں وہ کیسے اپنی ڈیفیشنسیز پوری کرتے ہوں گے، میرے بچے کی آئرن کم ہو جاتا ہے، کیلشیم کم ہو جاتا ہے، تو میں بھاگ بھاگ کے لے کر آتا ہوں ان کے لیے، وہ فروٹس لے کر آتا ہوں، وہ سپلیمنٹس لے کر آتا ہوں، وہ میڈیسنز لے کر آتا ہوں جس سے ان کی وہ اوور کم ہوتی ہے ڈیفیشنسیز۔ تو مسکین تو صرف روٹی کھا رہا ہے، کبھی ہو سکتا ہے گوشت بھی کھایا ہو سکتا ہے اس نے کبھی دال کھائی ہو سکتا ہے اس نے وہ بھی نہ کھائی ہو، تو وہ کیسے اپنی ڈیفیشنسیز پوری کر رہے ہیں، ہر طرف سوچ رہا ہوتا ہے وہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی ہو گیا تمہارے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نیکی بنا لیا تم نے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی پوری کائنات میں چیزیں ہیں، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، ایک انسان کو ہٹا کے فرشتوں کو دیکھیں اور سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، بادلوں کو دیکھیں، آگ کو دیکھیں، پانی کو دیکھیں، اللہ کی ساری کی ساری بنائی ہوئی تخلیق کیا کمٹمنٹ پورا کر رہی ہیں؟ کائنات کی ہر چیز وعدہ پورا کر رہی ہے اپنا؟ سورج اگر چھٹی کر لے یا دیر سے آئے، لمحوں کی بھی خلاف ورزی کر لے، 1 سیکنڈ اوپر نیچے ہو جائے تو پورا ٹائم چینج ہو جاتا ہے نمازوں کا۔ اس کی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں کہ جس ٹائم پہ اس نے نکلنا ہوتا ہے اسی ٹائم پہ وہ نکلتا ہے، جس ٹائم پہ اس نے جانا ہوتا ہے اسی ٹائم پہ جاتا ہے۔ پانی پانی کا ہی کام کر رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے گلاس میں پانی ڈالا اور بھگ سے اڑ جائے پانی اور آپ کہیں کہ پانی کہاں چلا گیا۔ زمین ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چل رہے ہیں اور کریکس پڑتے چلے جائیں، جمی ہوئی ہے، جتنا مرضی آپ اس پہ اسٹیمپ کر رہے ہو، زمین زور زور سے مار رہے ہو ہیلز اپنی، وہ زمین نہیں ٹوٹتی آپ کے لیے، وہ اللہ سے کمیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ ٹکی رہو میرے بندوں کے لیے، آسمان کو حکم دیا ہے ٹکے رہو ان کے اوپر نہیں گرنا، سورج کو چاند کو حکم دیا ہے۔ اس لیے موسم کی جو پریڈکشنز ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ غیب کے علم کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ غیب کا علم ہو گیا ہے، جو ہے ویدر فور کاسٹ کر ہو رہا ہے یہاں پہ، تو ان لوگوں کو کوئی غیب کا علم ہو گیا کہ طوفان آئے گا یا گرمی ہوگی یا یہ درجہ حرارت ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سیٹلائٹ کے تھرو ان سورج کی، چاند کی، بادلوں کی کمٹمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تھرو آؤٹ کمیٹڈ کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کی وجہ سے وہ پریڈکٹ کر لیتے ہیں۔ مجھے دیکھ کے کوئی پریڈکٹ کیوں نہیں کرتا ہے کہ یوشا آ گئی ہے، یوشا کو ہم نے کام دے دیا ہے تو یہ کر لے گی، یہ کیسا مومن ہوا؟ چاند سورج کو بارے میں دیکھ کے، چاند سورج کے بارے میں پڑھ کے، الرحمن پڑھ کے، الانسان پڑھ کے، البقرہ پڑھ کے، اتنی ساری صورتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ بار بار کریشن کی طرف کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو، دیکھو یہ کیسے کام کر رہے ہیں، کتنی کمیٹڈ کریشن ہے میری، مگر میری وجہ سے جو کمٹمنٹ ہے، کمٹمنٹ کا پورا نہ ہونا ہے، وہ فطرت میں کتنا بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، نہیں اس طرح کی حرکتیں کرو، ایسی سرکشیاں مت کرو، بیلنس خراب نہیں کرو میرا، تو بیلنس خراب ہی ہو رہا ہے کیونکہ نیکی کے سٹینڈرڈ کچھ اور بنا لیے ہیں، بظاہر کچھ ایسے سٹینڈرڈ بنا لیے ہیں کہ جس میں کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے، کوئی کمٹمنٹ کے بارے میں سیریس نہ ہونا پڑے، چھوڑ دو انشاءاللہ کہہ دیے دیکھیں گے، اب انشاءاللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ چاہے گا تو کر لیں گے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی اس کے لیے محنت نہیں، کوئی اس کے لیے فوکس نہیں ہے۔ انسان کامیاب اس لیے ہی ہوا ہے، آپ اور میں دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں نا، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی پوری کائنات ہے نا، جو فطرت ہے، اس نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، اگر یہ وعدہ نہ نبھائے نا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ میں گھر بنانے کے لیے 4 اینٹیں رکھوں، 200 اینٹیں خرید کے لاؤں اور میں ایک جگہ پہ رکھوں کہ اس سے میں اپنی کنسٹرکشن کروں گی، اور تھوڑی دیر بعد واپس آؤں تو اینٹیں اڑ کے چلی جائیں آسمان پہ، ہوتا ہے ایسا؟ کبھی کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں نے صبح اٹھنا اور میں نے کہا ہو کہ اب دن نکلے گا تو میں یہ کام کروں گی، اور صبح اٹھوں تو سورج ہی نہ نکلا ہوا،
یا رات ہو جائے تو میں کہوں گی اب رات ہوگی تو یہ کام کروں گی، تو سورج گیا ہی نہیں، چاند آیا ہی نہیں. میں اپنے سارے کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اللہ کی پوری کائنات، پوری کی پوری فطرت جو ہے وہ اپنی کام سے کمیٹڈ ہے، اپنی ڈیوٹی سے کمیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ سے کمیٹڈ ہے وہ. اس کی وجہ سے میں اپنے سارے کام کر رہی ہوں. اور دین والے وہ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں اور مجھے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اسی لیے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے کہ وہ معاشرے کو نا کھوکھلا کر دیتے ہیں، ایک عجیب سا شک شبہ پیدا کر دیتے ہیں معاشرے میں، ڈاؤٹ کریٹ کر دیتے ہیں، انسرٹنٹی پیدا کر دیتے ہیں. ہر کوئی ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں کر رہا ہوتا. ہمیں سورج پہ اعتبار ہوتا ہے، ہمیں آگ پہ اعتبار ہوتا ہے. کھانا رکھتی ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے اتنے ٹیمپریچر پہ کھانا بن جائے گا، 100 سینٹی گریڈ پہ. رٹوا کے اسکولوں میں بتاتے ہیں کہ اتنے میں پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے. واٹر بوائز ایٹ 100 سینٹ. یہ پڑھ کے میں بڑی ہوئی ہوں تو یقین پیدا ہو گیا. اور واقعی میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ جب میں چولہے پہ کوئی چیز رکھوں پک جاتی ہے، وہ فریج میں کوئی چیز رکھوں وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. لیکن مجھے دیکھ کے کیا ہو رہا ہے، کوئی ٹرسٹ نہیں کر پا رہا ہے. فریج پہ ٹرسٹ ہے، چولہے پہ ٹرسٹ ہے، یوشا پہ ٹرسٹ نہیں ہے کسی کو. یہ کتنی بڑی چیز تھی، کتنی بڑی نیکی تھی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک تم نیک ہو جاتے صرف اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتے، یا تو کرتے ہی نہ. لیکن تم نے کیا کیا، معاشرے میں سب کا ٹرسٹ ختم کرا دیا. اب کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا. اب کوئی کسی سے پیسے مانگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں آپ اس کو پیسے مت دیں، لوگوں کا تو کام ہی ہے یہ، ان کا تو پیشہ بن گیا. ہر وقت اسکیمرز پھر رہے ہیں جگہ جگہ. کوئی فون کر کے پیسے مانگ رہا ہے، کوئی اے آئی یوز کر کے پیسے مانگ رہا ہے. اب ہر وقت یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اس پہ ٹریپ نہ آ جائے گا، اس ٹریپ میں نہ آ جائیے گا، اس اسکیم میں نہ آ جائیے گا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سب کام کر کے کہ اسکیمر نے یہ سوچا کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، میں تو اتنا ضرورت مند ہوں، میری تو ضرورت بنتی ہے کرنا. اب مجھے صحیح طریقے سے نہیں مل رہا تو میں غلط طریقے سے مال نکلوا دوں لوگوں سے. وہ یہ کام کر رہا ہے. اور اس نے یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ میرا جو ان پہ حق بنتا تھا، میرے پاس 4 پیسے اگر زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. تو کیا ہی نہیں تم نے یہ کام، تم نے ضرورتوں کا احساس رکھا ہی نہیں. یتیموں کی، مسکینوں کی ضرورتوں کا احساس رکھ لیتے، سوسائٹی میں، محلے میں، جماعت میں 5 وقت نماز کے لیے جا رہے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں چل پایا کہ کس گھر میں کوئی عورت بیوہ بیٹھی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چل پایا کس گھر میں کوئی یتیم بیٹھا ہوا ہے. تمہیں کسی کی ضرورت ہی پتہ نہیں چلی. تمہیں کسی کی ڈریسنگ سے، کسی کی کمزوری دیکھ کے، کسی کا جسم دیکھ کے، باڈی لینگویج دیکھ کے تمہیں پتہ ہی نہیں چل پایا کہ یہ ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے. تم نماز پڑھنے گئے، تم نے اپنی خوب نمازیں چمکائیں اور واپس آ گئے تم. اس کی وجہ سے اس کو اسکیمر بننا پڑا. تو کیا ہو گیا؟ فطرت خراب ہو گئی، معاشرہ خراب ہو گیا، ٹرسٹ نہیں رہا. اب تم بھی شادی کرو گے جہاں وہ لڑکے والے بھی دھوکے باز نکلیں گے اور وہ لڑکی والے بھی دھوکے باز نکلیں گے. پھر تم چیخو گے کہ دیکھو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اسلام کے طرح منافق پیدا ہو گئے. تو یہ سب کام کرنے کی چیز تھی. اس کو نیکی سمجھنا تھا، اس کو نیکی کے طور پہ کرنا تھا، اس طرح نیکی بٹھانی تھی. کوئی اور چیز نیکی کرنے کے قابل نہیں تھی. یہ چیزیں تھیں جو تمہیں نیک انسان بناتی. تو اس میں اگر ہم یہاں دیکھیں کہ دین والے جو ہیں نا، جو یہ اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرائٹیریا دی ہے. وہ یہ خاص کرائٹیریا پہ کام کریں گے. ہمیں جو نیکی لگتی ہے نا، وہ یہ لگتی ہے کہ چاپلوسی کرنا، میٹھا میٹھا بولنا، یہ اخلاق لگتا ہے کہ اچھا امی آپ بیٹھیں، آ کے آئے، خالہ آپ بیٹھیں، کیسی ہیں آپ بڑی یاد آ رہی تھی نا. اس طرح کی ہم جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم بڑے نیک بن رہے ہیں. یا کسی کو کھانے کا پوچھ لیا، ہم نے آپ کے لیے کھانا بنایا، ارے پانی پلاؤں آپ کو، چائے پلاؤں، ہمیں لگتا ہے یہ نیکی لگ رہی ہے. یہ ہمیں نیکی بٹھا دی گئی ہے. یہ نیکی نہیں ہے. ایک مومن بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، وقولوا قولا سدیدا کرنے والا ہوتا ہے. وہ کوئی چاپلوسی واپلوسی نہیں کرتا. اس کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ بتاتا ہے مجھے محبت ہے. وہ کسی کو مس کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے میں مس کر رہا ہوں. لیکن یہ اس کے لیے نیکی نہیں ہوتی. نیکی اس کے لیے یہ سارے اسٹینڈرڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ ہو سکتا ہے ذوی القربا اس کے لیے بڑے کوئی تکلیف دینے والے لوگ ہوں، حاسدین میں شمار ہوتے ہوں، اس کے وہ رشتہ دار اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہوں، لیکن اگر وہ ضرورت مند ہیں تو وہ ان کے لیے چاپلوسی نہیں کرے یا نہ کرے، ان کے ساتھ گرجز رکھے یا نہ رکھے، ان کے لیے مال ضرور خرچ کرے گا. یہ وہ نیک انسان کہلائے گا. یہ نیک انسان نہیں ہے کہ خالہ گھر آ گئی، پھپھو گھر آ گئی اور ممانی گھر آ گئی تو ان کے ساتھ میٹھا میٹھا بول رہے ہیں اور اچھے اچھے ایکسپریشنز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ تو تمہارے اپنے جیسچرز ہیں ان کے ساتھ. قولوا للناس حسنا شاید تم کر رہے ہو، یا ہو سکتا ہے تم لوگ منافقت کر رہے ہو. یہ بات کی بات ہے، نیکی نہیں ہے یہ البتہ، ٹھیک ہے. لیکن ذوی القربہ پہ پیسے خرچ کرنا نیکی ہے، یتیموں پہ پیسے خرچ کرنا نیکی ہے. ہو سکتا ہے کوئی محلے میں یتیم ایسا ہو جو بدتمیز ہو گیا ہو، باپ سر پہ نہیں رہا تو اس کی سپرویژن ہی ختم ہو گئی نا. اب کوئی اچھی بات بتانے والا رہا ہی نہیں، چڑچڑا ہو گیا، بدتمیز ہو گیا، تنگ کرنے لگا ہے. لیکن ہے یتیم، اب اس کی اسکول کی فیس دینی ہو یا اس کا علاج کرانا ہو، اس کو عید کے کپڑے دلانے ہو، گھر میں راشن ڈلوانا ہو، تو نہیں یہ تو بہت بدتمیز بچہ ہے، یہ تو بہت بدتمیز یتیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارا کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ.
پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ٹریولر آ گیا ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، پاسپورٹ گم گیا ہے اس کا، یا اس کا سامان گم گیا ہے، ٹرین میں سامان چوری ہو گیا ہے، جہاز میں سامان چوری ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر میں ویل سیٹلڈ ہو، لیکن یہاں پہ وہ ضرورت مند ہے، تو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ پھر خرچ کرنا ہے پیسہ، جج نہیں کرنا اس کو کتنا لاپرواہ انسان ہے، کیسا مسافر ہے، اس کو اپنے سامان کا ہوش نہیں ہے، منہ اٹھا کے چلا آیا، ہوش میں رہنا چاہیے تھا، کس نے نہیں کہا آپ کو؟ یہ کمنٹ کریں ان پہ۔ تو بہرحال یہ ایک پورا کا پورا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اصل میں دین ہے ہی یہی کہ لوگوں کو لارا نہیں لگانا، ٹھیک ہے، کمیٹڈ رہنا ہے، جو کسی کے لیے آسان کام کر سکتے ہو وہ کرو، کسی بھی یتیم مسکین کا گھر چلا سکتے ہو تو چلاؤ، ان کو لارے پہ نہیں رکھو، چھوٹے چھوٹے وعدے نہیں کرو، کمٹمنٹ کے پورے رہو، اگر وعدہ کر لیا ہے کہ میں آپ کا خرچہ اٹھاؤں گا، میں آپ کی یہ چیز دیکھ لوں گا، میں یہ کام کر لوں گا، تو کوشش کرو، اٹ موسٹ کوشش کرو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون سے مسائل آ رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کون سے جو ہیں وہ بیریئرز آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن جھوٹے وعدوں پہ مومنٹن نہیں رکھاتا، بار بار جو ہے نا وہ کمٹمنٹ اپنی نہیں کرتا۔ تو یہ سیلف کمٹمنٹ اصل میں انسان کی اپنے ساتھ ہوتی ہے، پہلے لیس البر، اس کو نیکی دیکھنی ہوتی ہے، میں نیک کیسے بنوں، پہلے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، پھر وہ دیکھتا ہے کہ نیکی کیا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو آیت بر میں بتاتے ہیں کہ وہ نیکی کیا ہے، کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کوئی ڈائریکشن پہ نہیں فوکس کرنا، مجھے ون مین شو کی طرح ایسا کام نہیں کرنا کہ بس میں ایک ہی کام جو ہے نا اسی ایک ہی کام میں پرفیکٹ ہو جاؤں، بلکہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے بہت سارے ڈائمینشنز میں کام کرنا ہے، مجھے فائنینشلی بھی، اسپریچولی بھی، مینٹلی بھی، اور باقی چیزوں میں بھی ہمیں دین کو مجھے ریپرزینٹ کرنا ہے۔ میں یہ نہیں ہے کہ بس میں نے یہ والا کونا پکڑ لیا دین کا اور میں اس کے حساب سے چلوں گا، اور پھر یوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ اس کی نماز وہ ہے جو ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو قائم کرنے والا بن جاتا ہے، قیام کرتا ہے وہ نمازوں میں، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، ہمت، کہتا ہے میں ویک ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے پیسے میں نے جو خرچ کر دیے ہیں اب مجھے ان کا تھوڑا سا مجھے فیئر آنا شروع ہو گیا کیسے میرے خرچے چلیں گے، یا ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار نے ہرٹ کرا ہو، ہے نا، اور ہم اس کے خرچے اٹھا رہے ہوں تو ہمیں ایک دم ایگریشن آتا ہے اور ایک گرج آتا ہے دل میں، یا فیلنگ آتی ہے کہ اب ہم خرچہ نہیں اٹھائیں گے، بس بہت ہو گیا، تو پھر وہ جیسی نماز میں پھر کھڑا ہوتا ہے، وقام الصلاۃ کرتا ہے، وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو شکایت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میں یہ سب کام کر رہا تھا، اس کی طرف سے مجھے یہ تکلیف آئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی ڈھارس بندھاتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ تم نیک ہو، تم یہ کام چھوڑ نہیں سکتے ہو، نیک انسان کبھی بھی بد نہیں ہوتا ہے، یا تو آپ نیک ہوتے ہیں یا بد ہوتے ہیں، نیک انسان ہمیشہ نیک رہتا ہے، بدی کی طرف چلے جاؤ گے تو نیک کیسے کہلاؤ گے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ ہمت بندھا دیتے ہیں اس کی۔ اور پھر والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یہ خاص ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی ایسی کیلمٹی آ جائے، کوئی ایسا ٹرائل آ جائے، کوئی ایسا آزمائش آ جائے، کوئی بڑا سا کوئی جو ہے نا کینسر ڈائگنوز ہو جائے، ٹیومر ڈائگنوز ہو جائے، کوئی بھی ایسا مسئلہ آ جائے جو کہ اس کے لیے بڑا ہی پینک کریٹ کرنے والی سچویشن ہو، تو اس میں صابرین ہوتے ہیں، وہ صابرین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پینک نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے، گزر جائے گی، وہ ہر ایک سے شکایت نہیں کرتے کہ لو میں تو اتنے صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں تو اتنی نیکی کرتا ہوں، میں تو لوگوں سے اپنے پورے وعدے کرتا ہوں، یہ دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، وہ شکایت کرنے والے انسان ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس آزمائش بھی آئی ہے تو ہو سکتا ہے میری کسی کام میں کمی بیشی رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے سنا آزمانا ہو، یا ہو سکتا ہے مجھے بہت ہی اچھا کوئی اسٹینڈرڈ دینا ہو جنت کا، اس کے لیے یہ ایک آزمائش ایسی ہے جو شاید میرے بہت رینک کو ہائی کر دے، بہت ہی اچھا اسٹینڈرڈ جو ہے نا میری جنت کا بن جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں وہ نیکی نہ کر پا رہا ہوں، میں کر تو رہا ہوں سب کو فائنینشلی، لیکن اتنا نہیں کر پا رہا ہوں، کسی ایک آدھ گھر کا ذمہ لے لیا ہے، کسی ایک آدھ انسان کی ضرورت پوری کر دی ہے، چھوٹے موٹے کمٹمنٹ پوری کر دی ہیں، لیکن جنت بہت بڑی ہے، اور اتنے انبیاؤں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے مجھے، اتنے صحابہ کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، اس لیول پہ میں کیسے آؤں؟ تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی ٹرائل سے گزارتے ہیں، اس کے یا تو گھر میں میریٹل لائف ڈسٹرب چل رہی ہوتی ہے، اس کے اپنی گھر کی ڈومیسٹک لائف بہت ڈسٹرب چل رہی ہوتی ہے، یا وہ کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہوتا ہے جہاں پہ بمبارمنٹ ہو رہی ہو، جہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، ایسے لوگ آپ کو تکلیف میں بھی کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے نظر آئیں گے، صبر کے ساتھ مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، مر رہے ہوں گے تو ان کی ڈیڈ باڈی میں شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی ہوگی کہ ہم اللہ کی گواہی دیتے ہوئے مرے ہیں، کیونکہ وہ اس کی پریکٹس کرتے رہے تھے، وہ نیک انسان تھے، وہ یہ نیکی کر رہے تھے،
یہ ہے نیکی کا ایک جامع تصور جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اگر تمہیں دیکھنا ہو نا کہ سچے لوگ کیسے ہوتے ہیں، سچے لوگ کون ہوتے ہیں، کہاں ڈھونڈے سچے لوگوں کو، یہ تو مجھے جو بات کہہ کے گیا ہے تو بڑی سچ لگ رہی ہے، رومر لگ رہی تھی لیکن بات سچ نکلا، یہ ہے سچا انسان، اس نے مجھے بتایا تھا کہ نواز شریف جو ہے نا اس کے ساتھ یہ ہوگا، عمران خان کے ساتھ یہ ہوگا، تو بات تو سچی کی اس نے، یہ سچے بات نہیں ہے، یہ تو اس نے خبر پھیلائی ہے، مخبر ہے یہ۔ سچے لوگ جو ہیں وہ ایکشن کے سچے ہوتے ہیں، وہ قولی عملی مومن ہوتے ہیں۔ منافقین کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیم کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، لیکن عمل کا جب بھی وقت آتا تھا یہ سب کیٹیگریز میں وہ فیل ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں قرآن میں بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیسے دیکھنا ہے اپنے آپ کو، تو پتہ چل جائے گا کہ پھر ہم ان معاملات کے تھرو اپنے آپ کو نیک سمجھیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ قولی سچے ہیں اور عملی بھی سچے ہیں، اگر صرف بول رہے ہیں اور کر نہیں رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں، تو اولئک الذین صدقوا ان پہ فٹ نہیں آتا ہے، لیکن اگر یہ تکلیفوں میں صبر کرنے والے ہیں، جب بھی دیکھو ان کے گھر میں کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا ہے، پورا گھر پینک ہوا ہوا ہے، پورا گھر بڑبڑا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، کوس رہا ہے، لیکن یہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی 2 نفل نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاح کرنا ہے، مجھے اللہ سے مدد نماز سے مانگنی ہے، تو سب تو پینک ہیں، سب بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اس کو فون ملا رہے ہیں، اس کو فون ملا رہے ہیں، اس سے سفارشیں چل رہی ہیں، اس سے بھی یہ معاملے چل رہے ہیں، اور گالم گلوچ چل رہی ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ٹھہرایا جا رہا ہے ذمہ دار کہ تمہاری وجہ سے یہ کام ہوا ہے، تمہاری وجہ سے نقصان ہوا ہے، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو کیا ہے کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، اس کا بھی دل ڈرا ہوا ہے، وہ بھی خوف زدہ ہے، وہ بھی پریشان ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ 2 نفل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور صبر مانگا، اس کا یہ ایٹیٹیوڈ بتائے گا کہ وہ کون ہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ تقوی چاہیے تو یہ سب کام نیکی میں شمار ہوتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے نا، رمضان کے سیشنز ہیں انشاءاللہ تھرسڈے، ایوری تھرسڈے رمضان کے لیے ہم کچھ چیزیں اپنے لیے لیں گے، رمضان کے لیے اپنی تزکیہ کریں گے۔ تزکیہ کا مطلب ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں رمضان والے ہی سیشن میں بتاؤں گی کہ تزکیے کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے۔ تزکیہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا فلٹریشن پروسیس، جیسے پانی ہے اور پانی میں کوئی گندگی ہے تو اس کو بار بار آپ چھانتے ہیں، ہے نا، پہلے موٹی جالی دار کوئی چیز ہوتی ہے، پھر پتلی چھوٹی چھوٹی جالی دار چیز ہوتی ہے، تاکہ جتنے بھی اس میں گندگی ہے، ریت ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ پاک صاف ہو جائے، پانی بالکل پیور ہو جائے، اس کو بولتے ہیں فلٹریشن پروسیس، تزکیہ پروسیس۔ تو بالکل تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آہستہ 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 اپنے آپ کو پیور کر رہا ہوتا ہے، پیور کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قد افلح من تزکیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیور کرتے رہو اپنے آپ کو۔ 2011 میں 2021 میں کچھ اور طریقے سے تزکیہ ہو رہا تھا، 2022 میں کسی اور طریقے سے تزکیہ ہو رہا تھا، 2023 میں کسی اور طریقے سے تزکیہ ہو رہا تھا، لیکن 2025 آ گیا ہے، اس کے رمضان میں ایسا تزکیہ کرنا ہے کہ اور امپروو ورژن بننا ہے مسلمان کا، لعلکم تتقون۔ تو تقوی کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نیکی کے تھرو بتا رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا ہے، لعلکم تتقون، تو روزہ رکھنا ایک اور سٹینڈرڈ بن گیا ہمارا، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ بھوکا پیاسا رہنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم یہ سب کام کرنے کے بعد اس کو نیکی سمجھتے ہوئے 11 مہینے یہ نیکیاں کرنی ہیں، تو 12ویں مہینے رمضان کے مہینے میں پھر یہ والا کام کرنا بڑا آسان لگے گا۔ کون سا کام؟ بھوکا پیاسا رہنا، لیکن وہ نیکیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی، بس صرف ایک بھوکا پیاسا ہی تو رہنا ہے، اور کچھ اور بشری تقاضے ہیں ان کو ہی تو کنٹرول کرنا ہے، تو یہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف بھوک پیاس ہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک پیاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا پسند ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں مرنے کے قریب ہو تو پورک بھی کھا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، میں نے تو ایک قوم پہ منو سلوا اتارا ہے، کھانے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن تقویٰ جو ہے وہ کیسے ہوگا، تزکیہ کیسے آئے گا، تزکیے کی طرف کیسے جاؤ گے، پیور کیسے ہوگے، اللہ کے پاس پاک صاف کیسے جاؤ گے، آ گئی ہے کچھ ملاوٹیں، کنٹامینیٹڈ روح ہو گئی ہے، کرو صاف اس کو، لیکن پہلے پتہ تو ہو، کرائٹیریا تو ہو کہ نیکی کیسے دیکھنی ہے، تو نیکی ہے یہ کہ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی سچے لوگ ہیں،
کوئی بھی انسان سچ بول رہا ہو لیکن یہ ایکشن پلان اس کے پاس نہ ہو، اور آپ کے پاس یہ ایکشن پلان نہ ہو، یہ لسٹ بنائیں کہ مجھے کیا کیا کام کرنے، میں اللہ پہ ایمان لے آیا ہوں تو مجھے اللہ کے بارے میں کیا پتہ چلا ہے، کیا انٹروڈکشن ملا ہے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کی وجہ سے کیا چینج آیا ہے مجھے میرے پاس 2005 میں رمضان میں اللہ کو کیسے دیکھوں، اللہ کی اس کتاب کو کیسے دیکھوں، اللہ تعالیٰ کے اس مہینے کو کیسے دیکھوں. تو اس کے لیے 2 مہینے ہیں، ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ. رجب کا مہینہ تیاری کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ تیاری کا مہینہ ہوتا ہے، پھر جا کے رمضان کے لیے ہم کچھ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو تقویٰ کے لیے کچھ ہم تیاری کر سکیں. جیسے CSS کا ایگزام دیتے ہیں نا، اس کے بعد جا کے پھر ڈرل شروع ہوتی ہے نا کسی آرمی انسان کی یا مجاہد کی یا کسی فوجی کی. اس سے پہلے وہ انٹلیکچولی اپنے آپ کو وہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی ڈیفینیشنز لے رہا ہوتا ہے، وہ رولز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ سیوک سینس پڑھ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی مومن ان سب چیزوں سے ڈیفینیشنز لیتا ہے اور پھر رمضان میں یا اس سے 2 مہینے پہلے وہ پریکٹس شروع کر دیتا ہے کہ میرا دل جو ہے اس میں سے یہ سب گرد و غبار نکلے، یہ سب چیزیں نکلیں، جھوٹا وعدہ خلافی نکلے اور تکلیفوں پہ ہائے ہوئی کرنا نکلے. یہ میں کچھ نہیں کروں گا، ایسے کوئی بھی چیز نہیں کروں گا، میں نے کسی سے کمٹمنٹ کر لی ہے، سوچ سمجھ کے ہی کمٹمنٹ کی ہے تو میں پوری کروں گا یا کروں گی. اور پھر باقی جو مال کے اصراف اللہ تعالیٰ نے نیکی میں بتائے ہیں، یہ اس سٹینڈرڈ کے حساب سے وہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو بھی دے رہا ہوتا ہے، یہ سب سٹینڈرڈ کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت آیت رکھی ہے. ڈاکٹر سارہ احمد کی اس پہ بہترین نیکی کی حقیقت کے نام سے ان کی یہ ویڈیو موجود ہے، اور یہ ان کے کورس کا حصہ ہے، تنظیم اسلامی کے یہ کورس کا حصہ ہے. وہاں پہ یہ سب سے پہلے الفاتحہ کے بعد یہ والی جو آیات ہیں وہ اس سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں لوگوں کو کہ نیکی کو پہلے سمجھو، نیکی کی حقیقت کیا ہے. تو اس میں ان کا بڑا خوبصورت بیان ہے، وہ بھی آپ سنیں. نعمان علی خان کا اس میں بہت اچھا بیان ہے، آپ اس سے بھی تھوڑا سا اپنے لیے موٹیویشن لیں کہ اس ایک آیت کو اسکالرز کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو پہچان گئے ہیں وہ ان آیات کو کیسے دیکھتے ہیں. تو میری طرف سے چھوٹا سا ایک آپ لوگوں کے لیے تعارف تھا نیکی کا، جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم اور امپروو کرتے رہیں گے، بار بار اس کو ہم یاد کرتے رہیں گے اور اپنے لیے کرائٹیریا بناتے رہیں گے. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے، کچھ ایڈ کرنا ہو تو آپ کے پاس آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں. اور ان آیات کو حفظ کرنے کی کوشش کریں. میرا سب سے پہلا حفظ جو میں نے بائے یعنی کہ باقی جو آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں تو چونکہ وہاں کریکلم کا حصہ ہے، ان کے نصاب کا حصہ ہے، تو سب سے پہلی جو میں نے اپنا حفظ کی تھی آیت وہ یہ آیت بر تھی. انہوں نے یہ حفظ کروائی تھی، مجھے بہت ٹائم لگا تھا، اور حفظ ہونے کے بعد اس کا مجھے مزہ اتنا آیا کہ جب مجھے یہ رٹ گئی نا آیت بر، تو جیسے آیت الکرسی ہمیں رٹ جاتی ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے کہ ہمیں اللہ کا انٹروڈکشن پتہ چل جاتا ہے. اس طرح ایک طریقے سے جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار آپ کے نا سامنے یہ لے کر آتے ہیں، یہ آیت بار بار لے کر آتے ہیں، اس کے ورڈز آپ کے سامنے بار بار لے کر آتے ہیں کہ مجھے اب یہاں پہ کیا کام کرنا ہے، نیکی کیا ہے. جیسے کوئی انسان بولتا ہے نا کہ یہ بہت نیک ہے یا یہ نیکی بڑی مجھے بڑی نیکی کر دریا میں ڈال، کوئی بھی نیکی کا ورڈ آتا ہے کسی بھی ریفرنس سے میرے ذہن میں آیت بر آ جاتی ہے. یا چوتھے پارے کا پہلا جو سٹارٹ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ اور اس کو اسپیسیفک کر دیتا ہے کہ اگر نیکی نہیں کی جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اب بائے یعنی کہ فورس یہ کام کرنا ہے کہ وہ چیزیں خرچ کرنی ہے جو تمہارے لیے بڑی محبوب ہیں. اس کا مطلب ہے نیکی نہیں ہو رہی ہے نا، تو اپنے دل سے وہ نکالو محبتیں، وہ سب چیزیں نکالو. اگر لوگوں کے لیے دیا نہیں جا رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جم گئی ہے مال کی محبت، انفاق نہیں کیا جا رہا. ان شاء اللہ تعالیٰ ان آیات کو بھی دوبارہ غور سے دیکھیں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.